اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. درود بھیجیے محمد علیہ. بعض اہم مطالب پچھلی نشست میں باقی رہ گئے تھے، تو انتظامیہ نے پھر حکم دیا کہ بہرحال اس موضوع کو مکمل کر لیا جائے، اور بہت سے امراض سے شفا یابی کے لحاظ سے کچھ اہم مطالب بیان کرنا تھے، تو آج انشاءاللہ ہم اس گفتگو کو اختتام پذیر کریں گے. تو محمد و آل محمد پر درود کے فضائل و فقہی احکام کا درس نمبر 5. دیکھیے، اس قدر یہ اہمیت کا حامل ہے کہ ایک روایت ہے اصول کافی کی 4 جلد میں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز فجر کی بات فرمایا کہ اے میرے صحابیوں، گزشتہ شب میں نے حضرت حمزہ اپنے چچا اور اپنے بھائی جعفر طیار کو خواب میں دیکھا، تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے کس عمل کو سب سے بہتر پایا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، ہم نے آپ پر درود بھیجنے، پیاسے کو سیراب کرنے اور محبت علی ابن ابی طالب کو سب سے بہتر عمل پایا. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ حضرت حمزہ، جن کو سید الشہداء، امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے پہلے ان کو سید الشہداء کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا، بعد میں ظاہر ہے کہ مخصوص ہو گیا امام حسین کے لیے، تو وہ بھی شہید ہوئے. اور ان کے بھائی، اور رسول اللہ نے کہا کہ میرے بھائی جعفر طیار جو کہ جنت میں پرواز کرتے ہیں، اللہ نے ان کو پر دیے ہیں. تو کتنی عظیم مقام کے اوپر یہ دونوں شہادت کے بعد فائز ہیں، اور وہ فرما رہے ہیں کہ اس سے بہتر عمل ہم نے کوئی بھی نہیں پایا کہ آپ پر درود بھیجنے، پیاسے کو سیراب کرنے اور محبت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. کیونکہ صلوات کے اندر ایک ایسی خصوصیت ہے کہ یہ نامہ اعمال کو بہت بھاری کر دیتی. ظاہر ہے کون ہے ایسا شخص کہ جو اپنے اعمال کے اوپر بھروسہ کر سکے اور اس کا نامہ اعمال عمل کے لحاظ سے اتنا زیادہ سنگین اور بھاری تر ہو کہ وہ پلڑا جھک جائے. تو بہرحال صلوات اس موقع پر کام آئے گی جب ہی امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میں روز قیامت میزان کے پاس ہی ہوں گا، جس کے گناہ بنسبت نیکیوں کے زیادہ ہوں گے، میں صلوات کو اس پلے حساب میں رکھ کر اسے وزنی کر دوں گا. تو کثرت کے ساتھ جب ہی کہا جاتا ہے کہ کثرت کے ساتھ صلوات جو ہے وہ پڑھنی چاہیے. اور پیغمبر اکرم یہ بھی فرماتے ہیں کہ 3 طرح کے افراد قیامت کے دن، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، عرش الہی کے سائے میں ہوں گے. پوچھا گیا مولا یا رسول اللہ وہ کون سے لوگ ہیں؟ فرمایا نمبر 1 جو میری امت کے لوگوں کے رنج و غم کو دور کرے، نمبر 2 جو میری سنت و سیرت کو زندہ کرے، اور تیسرا وہ جو مجھ پر کثرت سے درود بھیجے گا. کثرت کے ساتھ درود بھیجنا یعنی اللہم صلی علی محمد. عرش الہی کے سائے میں یہ 3 افراد ہوں گے. اور روایات میں یہ بھی آیا کہ ہر مومن پر موکل 5 فرشتے ہوتے ہیں. ایک تو وہ فرشتہ ہوتا ہے جو مومن کے آگے کی طرف کے جتنے بھی مصیبتیں مشکلات آتی ہیں، ایک موکل آگے کی طرف ہوتا ہے. ایک روایت میں ہے کہ اس کے سر کی طرف ہوتا ہے کہ آفات سماوی جو اور بلائیں جو کہ نازل ہوتی ہیں اس سے بچاتا ہے. دائیں طرف ہوتا ہے ایک جو کہ اس کے نیکیاں لکھ رہا ہوتا ہے. ایک بائیں طرف ہوتا ہے کہ جو کہ لکھ رہا ہوتا ہے اس کی برائیاں. اور 5واں ایک فرشتہ الگ سے ہوتا ہے جو صلوات جو یہ بھیجتا ہے شخص، اس کو لے کر پیغمبر اکرم تک پہنچاتا ہے. تو یہ 5 ہر شخص کے ساتھ 5 موکل فرشتے ہوتے ہیں جو ہر وقت اس کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں. لعلی الاخبار میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک روایت ہے کہ اے علی مجھ پر کثرت کے ساتھ درود بھیجو. تو مولا نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا آپ کی زندگی کی حد تک یہ حکم ہے؟ تو پیغمبر نے فرمایا نہیں، بلکہ میرے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد بھی ہے. کیونکہ ایک فرشتہ اللہ نے مقرر کیا ہے کہ جو بھی لوگ افراد مجھ پر درود بھیجتے ہیں اس کو ایک نورانی کاغذ کے اوپر وہ لکھتا ہے،
اور مشک اصفر کے ساتھ معطر کر کے مجھ تک پہنچاتا ہے. مشک اصفر کے ساتھ معطر کر کے مجھ تک پہنچاتا ہے. اس فرشتے کا نام بعض روایت میں سلسائل ہے. سواد لام، سواد الف حمزہ یہ لام، سلسائل. تو اس کا یہ کام ہے کہ یہ اس طرح سے یہ پہنچاتا ہے. اور جب بھی کوئی جو شخص درود بھیجتا ہے تو 20,000 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں اور 20,000 گناہ اس کے نامہ اعمال سے محو کیے جاتے ہیں، اور 20,000 اس ایک صلوات کے عوض 20,000 درخت جنت میں اس کے مقام پر لگائے جاتے ہیں جہاں کہ وہ رہائش اختیار کرے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو سلسائل کا یہ کام ہے. تو جب بھی پیغمبر اکرم نے یہ بات فرمائی ہے کہ بہترین لوگ روز قیامت وہ ہوں گے جنہوں نے مجھ پر کثرت سے درود بھیجا ہوگا. اور آپ خود سوچیں کہ مثلا کسی کو پیغمبر کو اگر ہم ایک دفعہ صرف ہدیہ کریں، ایک پھول مثلا، تو اس کے اندر اتنی ویسی پاور نہیں ہوتی. کثرت سے بھیجنے کے معنی ہیں کہ جتنا بڑا آپ کو پتہ ہے بکے اور گلدستہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ وہ خوشبودار ہوتا ہے. اور ابھی آپ نے سن بھی لیا کہ وہ خود جب ایک درود بھی بھیجا جاتا ہے تو وہ اس کو نورانی ورقے کے اوپر لکھ کر، نورانی کاغذ پر لکھ کر مشک اصفر سے معطر کیا جاتا ہے اور پھر پیغمبر کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے. تو روزانہ اتنے بڑے بڑے گلدستے اگر صلوات کے پیغمبر اکرم کی خدمت میں جائیں گے تو کس قدر وہ ہماری جانب متوجہ ہوں گے. تو کوشش کرنی چاہیے. ابھی ہم آگے چل کر کہ کم سے کم کتنی تعداد مطلوب ہے بعض روایت کی شکل میں وہ آپ کے سامنے بیان بھی کریں گے. اور ایک روایت میں یہ بھی ہے نام، ویسے تو آپ نے سنا سلسائل. بعض علماء کا یہ کہنا ہے کہ سلسائل یہ وہی فطرس ہے. اچھا پہلے تو اس میں نام کی وہ ہو جائے کہ یہ بہت سے لوگ اس کو فطرس کہتے ہیں، کوئی فطرس کہتے ہیں، کوئی فطرس کہتے ہیں. اس طرح سے نہیں، بلکہ اصل اس کی پروننسیشن ہے فطرس. فے کے اوپر بھی پیش ہے اور رے کے اوپر بھی پیش ہے، فطرس. تو یہ فرشتہ جو ہے یہی غالباً اسی کا نام ہی سلسائل ہے. کچھ کہتے ہیں اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، ایک الگ ایک فرشتہ ہے. اور یہ وہی فرشتہ ہے کہ جس کو آپ کو پتہ ہے کہ بہرحال ایک ہمارے ہاں ایک علمی بحث ہے کہ فرشتے کے متعلق فطرس کے کیس سے ایک دفعہ ایک گناہ ہو گیا تھا. اچھا گناہ یہاں پر پھر علماء نے اس میں بہت تفصیل ہے، انشاءاللہ کبھی ہم اس کو الگ سے بیان بھی کریں گے کہ علماء کے کیا نظریات ہیں فطرس کے ساتھ، کیا اس کے ساتھ غلطی ہوئی تھی، کیا اس کے ساتھ ہوا تھا کہ وہ جو ہے وہ اس کے بالوں پر جو ہے وہ نوچ کی اور پھینک دیا گیا تھا. اور پھر امام حسین کے جب وہ گہوارے سے مس ہوا تو اس کے بالوں پر واپس آیا، اس کی توبہ قبول ہوئی. جب بھی اس نے کہا تھا کہ من مثلی و انا عتیق الحسین، کون ہے میرے جیسا کہ میں حسین کا آزاد کردہ ہوں. تو بہرحال یہ اس کو عتیق الحسین جبھی کہا جاتا ہے فطرس کو. تو یہی وجہ ہے کہ بہرحال اسی کی نام کے اعتبار سے ایران نے ایک ڈرون بھی بنایا ہے جس کا نام فطرس ہے اور اس پہ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین بھی لکھا ہوا ہے. تو اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو کچھ کہتے ہیں وہی ہے. اور ایک روایت میں یہ کہ شیخ صدوق نے جو عوالی میں لکھا ہے کہ فطرس نے آسمان کی طرف جانے سے قبل حضور اکرم کی خدمت میں یہ بھی عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ کی امت آپ کے نور نظر کو شہید کرے گی، البتہ مجھ پر امام حسین نے جو احسان فرمایا ہے اس کی بنا پر میں یہ ذمہ داری لیتا ہوں کہ مشرق و مغرب میں جہاں کوئی شخص ان کی زیارت پڑھے یا سلام کرے گا میں اس کی زیارت و سلام امام تک پہنچاؤں گا، اور جو ان کی خاطر درود پڑھے گا میں اس کا درود بھی امام تک پہنچانے کا فریضہ ادا کروں گا. تو ممکن ہے سلسائل نام کا جو فرشتہ ہے وہ رسول اللہ تک پہنچانے کے لیے ہو، امام حسین تک پہنچانے کے لیے فطرس ہو. بعض کہتے ہیں کہ نہیں، یہ دونوں ذمہ داریاں اسی کی ہیں. بہرحال ذرا اس سلسلے میں ذرا اختلاف نظر پایا جاتا ہے. تو فطرس نے یہ والی ذمہ داری قبول کی. تو بہرحال دیکھیے صلوات جو ہے یہ قبر کے اندر بھی نورانیت کا باعث ہے. دیکھیے قبر کی تنگی، تاریکی اور تنہائی سے ڈرائے گئے ہے روایت کے اندر. نورانیت اس قدر زیادہ اس کی ہو جائے گی جب یہ صلوات قبر کے اندر جو ہے آئے گی. یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں جو نماز وحشت قبر پڑھی جاتی ہے،
اگر آپ اس کا طریقہ بھی دیکھیں تو اس طریقے کے اندر کیا ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے ہم فیہا خالدون تک، اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد 10 دفعہ انا انزلنا پڑھی جاتی ہے، اور سلام پڑھنے کے بعد کہا جاتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وابعث ثوابہا الی قبر فلان، یعنی اس نماز کا ثواب فلاں ابن فلاں کی قبر تک پہنچے، تو میت کا نام اور اس کے والد وغیرہ کا نام لیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی کیا ہے کہ یہ آیا ہے اس کے اندر کہ اللہ یعنی درود اس سے پہلے پڑھا جائے اور اس کے بعد پھر اس ثواب کو پہنچانے کی جو ہے وہ اللہ سے ریکویسٹ کی جاتی ہے۔ تو یہ درود ہر جگہ، اب یہ کیا ہے کہ جب نماز قبر کے اندر جاتی ہے اس کے اپنے فوائد ہیں، اور اس قدر فوائد ہیں کہ باقاعدہ محدث نوری نے دارالسلام میں بھی نقل کیا ہے، کہتے ہیں کہ ہمارے استاد ملا فتح علی سلطان آبادی کہتے تھے کہ میری عادت تھی جب بھی اہل بیت سے محبت کرنے والا کوئی دنیا سے جاتا تھا مجھے خبر ہوتی تھی تو میں 2 رکعت نماز وحشت قبر ضرور پڑھتا تھا، چاہے میں اسے جانتا ہوں نہیں جانتا ہوں، اور کوئی بھی میری سعادت سے باخبر نہیں تھا۔ ایک دن راستے میں میری ملاقات ایک دوست سے ہوئی، اس نے کہا کل رات ایک شخص جو کچھ دن پہلے رخصت ہوا تھا اسے میں نے خواب میں دیکھا، اور موت کے بعد اس کی حالت کے بارے میں اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ موت کے بعد تو میں بڑا سختی کے عالم میں گرفتار تھا، اور اس وقت حساب کتاب ہو رہا تھا، مجھے عذاب کی طرف لے جایا جا رہا تھا، تو اس وقت ایک فلاں شخص، یعنی اس نے آپ کا نام لیا ہے مرحوم نے، اس نے میرے لیے 2 رکعت نماز پڑھی، اس 2 رکعت نماز نے مجھے عذاب سے نجات بخشی ہے، خدا اس کے والد پر رحم کرے جو احسان اس نے مجھ پر کیا ہے۔ اس وقت اس شخص نے مجھ سے پوچھا کہ وہ 2 رکعت نماز کون سی تھی، تو میں نے اسے بتایا کہ وہ 2 رکعت نماز وحشت قبر تھی، اور پھر میں نے اس کا طریقہ اس کو بیان کیا۔ تو محدث نوری نے اس طرح سے یہ واقعہ اپنے استاد ملا فتح علی سلطان آبادی کے حوالے سے نقل کیا ہے۔ اب وہی جب نماز وحشت قبر ہے اس میں درود اس میں پڑھا جاتا ہے، اور اس کے بعد نماز کے اختتام کے بعد پھر ریکویسٹ کی جاتی ہے، تو وہ پھر قبر کے اندر اس کی وحشت کو دور کرتی ہے۔ اور یہ بھی علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کثرت کے ساتھ، یعنی اللہ اگر یہ چاہتا ہے کسی شخص کے اوپر وہ اپنا اکرام کرے، اپنی رحمتیں زیادہ سے زیادہ نازل کرے، وہ پروردگار کی نگاہ میں اس کا محبوب اس کو بنانا ہوتا ہے، تو وہ اس کو کثرت درود کا الہام کرتا ہے۔ یعنی اب آپ کو جو توفیق ملتی ہے نا جب کثرت سے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ آپ کی بھلائی کا مکمل ارادہ کر چکا ہے، تو رسول اللہ پر اور ان کی آل پر اس انداز سے کثرت کے ساتھ درود پڑھنا چاہیے۔ صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد۔ اور آپ نے دیکھا کہ روایات کے اندر کس قدر مذمت آئی ہے تارک صلاۃ کی، یعنی جو شخص نماز نہیں پڑھتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں اس کی بہت ساری وجوہات ہیں کہ اس پہ جو ظاہر کفر اور ایمان کے درمیان حد فاصل جو ہے وہ قرار دی گئی ہے نماز، یعنی بس ایک نماز نہ پڑھے اور کافر سمجھا جائے وہ۔ تو بہرحال اب کہتے ہیں کہ ایک تو وجہ یہی کہ اس نے خدا کے حکم کی خلاف ورزی کی، دوسری وجہ یہ ہے کہ نماز میں اتنا بڑا نہ پڑھ کے اتنا بڑا اپنا نقصان کر رہا ہے، کیونکہ کم سے کم اگر 5 واجب نمازیں بھی اگر روزانہ کی پڑھ رہا ہے تو اس میں 9 دفعہ کے تشہد میں یہ صلوات سے بھی محروم ہو جاتا ہے جو 9 دفعہ پڑھی جاتی۔ اگر آپ حساب لگائیں تو تشہد و سلام رکعات اور اس میں ساری کیلکولیشن میں 9 دفعہ جو ہے وہ صرف تشہد پڑھا جاتا ہے واجب، اور مستحب اگر نمازیں پڑھ رہا ہے تو اور زیادہ درود اس میں پڑھا جاتا ہے تشہد کے اندر۔ تو یہ بہت بڑا جو اس کا ایک لاس ہے تارک صلاۃ کا، ایک تو یہی عذابوں میں اس وجہ سے بھی گرفتار ہوتا ہے، اور کتنا بڑا یہ نقصان کرتا ہے نمازیں نہ پڑھ کر کہ یہ کم سے کم 9 دفعہ کے اس درودوں سے بھی جو ہے وہ محروم ہو جاتا ہے جو کہ پڑھے جاتے ہیں۔ مستحب نمازیں اور نوافل وغیرہ پڑھے گا تو اور زیادہ اس کو فوائد ہوں گے۔ تو اتنے بڑے ثواب سے محروم ہو جانا، ایسے ہی جیسے روزانہ اگر کسی کو کروڑوں روپے کا نقصان ہو رہا ہو تو کس قدر وہ اس کو فیلئر بزنس مین سمجھا جائے گا، کس قدر اسے کہا جائے گا کہ تم نے اتنی ساری دولت کو اپنی جو ضائع کی ہے، تم کتنی آرام سے اس کو حاصل کر سکتے تھے۔ تو یہاں دولت ایمان جو حاصل ہوتی ہے اس کو درود پڑھنے سے، اس سے تارک صلاۃ جو ہے وہ محروم رہ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں پر بہرحال ہمارے ہاں ایک ورلڈ درود ڈے بھی منایا جاتا ہے جو 20 اپریل کو منایا جاتا ہے۔ ہمارے برادران اہل سنت کے اعتبار سے ویسے کچھ علماء ہمارے بھی 12 ربیع الاول کے قائل رہے ہیں، لیکن قول مشہور ہمارے یہاں 17 ربیع الاول ہی ہے۔ تو ان کے ہاں یہ ہے کہ بہرحال 12 ربیع الاول عیسوی کیلنڈر کے اعتبار سے وہ 20 اپریل کو جو ہے وہ انگریزی لحاظ سے آتی ہے، تو اس لحاظ سے اس کو ورلڈ درود ڈے، تو کوئی حرج نہیں جب اتنے سارے دن منائے جاتے ہیں تو ایک دن درود کا دن بھی منا لیا جائے، اور انسان اس دن کا محافل منعقد کرے،
ہزاروں یا لاکھوں دفعہ درود پڑھنے کی انفرادی اور اجتماعی طور پر، تو کوئی حرج نہیں کہ اس دن کو اس انداز سے منایا جائے۔ ویسے اس کو سننے میں آتا ہے کہ شاید یہ ترکی کے صدر نے اس کو وہ کیا تھا کہ عالمی طور پر ایک دن اس کا درود پڑھنے کا بھی منایا جائے۔ ہمارے آیت اللہ سید محمد تقی موسوی اصفہانی، یہ بہت ہی ایک بڑے عالم گزرے ہیں اور صاحب مکیال المکارم کہلاتے ہیں۔ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، کے موضوع پر انہوں نے کتاب لکھی ہے، جبھی ان کا نام صاحب مکیال المکارم۔ 47 سال کی عمر میں ہی ان کو بہائیوں نے شہید کر دیا تھا۔ اس زمانے میں یہ جو بہائی فرقہ ہے ایران کے اندر بھی ہے، یہ کافی بڑھ رہا تھا اور اپنے پر پھیلا رہا تھا ایک لحاظ سے، تو انہوں نے بہائیت کا مقابلہ کیا تھا اور بہرحال پھر بہائیوں نے ہی ان کو زہر دے کر شہید کیا، اور صرف 47 سال کی عمر میں یہ شہید ہو گئے۔ تو اس سے پہلے جب یہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھے تو ان کے مرتضی موحد ابتہی جو ان کے داماد تھے، وہ یہ نقل کرتے ہیں کہ وہاں پر انہوں نے کہا تھا کہ بس امیر المومنین میرے پاس آیا ہی چاہتے ہیں، یعنی ان کو ظاہر ہے کہ اندازہ ہو گیا تھا، زہر دے دیا گیا تھا کہ اب یہ جام شہادت کو نوش فرمانے والے ہیں۔ تو بہرحال یہ اپنے زمانے میں بھی بڑے ریاضیات کیا کرتے تھے اور عمل، یعنی ہمارے علماء اپنے نفسانی اس کو توڑنے کے لیے اور اپنی روحانیت کو بلند کرنے کے لیے مسجد سہلا کا ایک عمل کرتے تھے جو شب بدھ کو ہوتا تھا۔ اور پھر یہ کہتے ہیں کہ شب بدھ، اب تو خیر مسجد سہلا بہت ہی پرشکو ہو چکی ہے، لیکن اس زمانے میں جو مسجد سہلا تھی تو بہرحال اس کے اندر یہ عمل انہوں نے کیا تھا اپنی روحانیت کو قوی کرنے کے لیے۔ اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ فجر کے وقت میری ملاقات کچھ رجال الغیب سے ہوئی۔ رجال الغیب ویسے تو دیکھیے صوفیہ کی ایک اصطلاح ہے، وہ اپنی اس میں استعمال کرتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں بھی اس لحاظ سے یہ آتی ہے کہ دیکھیے کچھ شخصیات ایسی ہیں، امام زمانہ کے سلسلے میں یہ گفتگو آتی ہے کہ ان کے ابدال ہوں گے اور ابرار ہوں گے اور اخیار ہوں گے اور نجبا ہوں گے، اور اس طرح سے ان کی ایک یعنی سمجھیں کہ اولیاء اللہ کی ایک مختلف جماعتیں ہیں۔ تو ان سے انہوں نے پوچھا کہ آخر کون سا ہم ایسا جو ہے وہ عمل کریں کہ جس سے ہم ساری اپنی حاجات کو قبول کروا لیں۔ ایک ہوتا ہے نا کہ مخصوص حاجات کے لیے مخصوص اعمال ہوتے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ رجال الغیب نے ان کو یہ بات بتائی کہ ہمارے علم میں کوئی بھی عمل ایسا نہیں ہے جو درود سے بڑھ کر ہو کہ جس کو پڑھنے سے اپنی تمام حاجات کو قبول انسان کروا لے۔ اور انہوں نے پھر رجال الغیب نے فرماتے ہیں ان اولیاء اللہ نے ان کو ہدایت کی کہ عام دنوں کے اندر روزانہ کم سے کم 100 دفعہ درود پڑھا کرو اور جمعے کے روز 1000 دفعہ درود پڑھا کرو۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ رجال الغیب نے کہا کہ اس کے اس قدر فوائد ہیں، یعنی عام دنوں میں 100 دفعہ پڑھنے کے اور جمعے کے روز 1000 دفعہ پڑھنے کے، کہ زبانیں اس کو بیان کرنے سے عاجز ہے، اس قدر فوائد رکھتا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ کوشش کر کے دیکھیں کہ روزانہ کم سے کم ایک تسبیح درود کی پڑھیں، اور جمعہ خصوصیت کے ساتھ ابھی آگے چل کر کچھ روایت ہم پیش بھی کریں گے کہ درود کے حوالے سے جمعے کی ایک بڑی خصوصی اہمیت ہے، تو اس دن جو ہے وہ 1000 دفعہ پڑھا جائے۔ تو بہرحال آیت اللہ تقی موسوی اصفہانی انہوں نے یہ عمل جو ہے وہ بتایا ہے، جو کہ ان کو ایک لحاظ سے اس انداز سے غیبی طور پر بات بتائی گئی کہ روزانہ 100 دفعہ اور جمعے کے روز 1000 دفعہ اس کو پڑھا جائے۔ اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ محمد وآلہ محمد، روایت میں کہ ایک دفعہ ممبر پر چڑھ رہے تھے تو پہلی سیڑھی پہ جب آپ نے قدم رنجا فرمایا تو فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا پھر کہا آمین، تیسری پہ بھی کہا آمین۔ اصحاب نے وجہ پوچھی تو پیغمبر نے فرمایا جب میں پہلی سیڑھی چڑھ رہا تھا تو جبریل آئے اور کہا ہلاکت ہے اس آدمی کے لیے جو رمضان پائے اور اپنے گناہ نہ بخشوا سکے، میں نے کہا آمین۔ میں دوسری سیڑھی پر پہنچا تو جبریل نے کہا ہلاکت ہے اس آدمی کے لیے جس کے سامنے آپ کا ذکر آئے اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے۔ اللہم صلی علی محمد۔ تو میں نے کہا آمین، اور جب تیسری سیڑھی پہ پہنچا تو جبریل نے کہا ہلاکت ہے اس آدمی کے لیے جو ماں باپ یا دونوں کو بڑھاپے میں پائے ان کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کر سکے، پھر میں نے کہا آمین۔ تو اس میں ایک موقع وہ ہے کہ جس وقت رسول اللہ کا ذکر خیر نام نامی یا ان کی کنیت یا القاب میں سے کوئی آئے تو بہت تاکیدی مستحب ہے کہ پیغمبر کے اوپر ایک صلوات بھیجی جائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔
جب بھی اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ سب سے بالا ترین نظر، جب ہم نے پچھلی دفعہ بھی گفتگو ہوئی تھی تو یہی بات بیان ہوئی تھی کہ کچھ نذور جو ہیں وہ اور طرح کی بھی ماننی چاہیے، اور اذکار کی بھی ماننی چاہیے، تلاوت قرآن کی بھی ماننی چاہیے، لیکن بہت سے علماء کہتے ہیں کہ بالا ترین منت اور نظر جو ہے، اچھا نظر بھی دیکھیے دو طرح کی جو عام طور پر شمار ہوتی ہے، ایک تو یہ بھی ہے کہ آپ بس یہ کہ میں یہ عمل کر کے ہدیہ کر دیں اور یہ نیت یہ رکھیں کہ اس کے نتیجے میں مجھے فلاں میری حاجت پوری ہو جائے، اس کو بھی نظر کہتے ہیں، اور ایک ہے کہ نظر شرعی کی جائے، اللہ کا نام لے کر آپ جو ہے وہ نظر کریں یا منت مانیں کہ جب میرا یہ کام ہو گیا تو میں فلاں ایک عمل انجام بجا لاؤں گی۔ کبھی کبھی شروع میں ہی پیش کر دیا جاتا ہے عمل اور اس کے نتیجے میں پھر دعا کی جاتی ہے کہ ہماری حاجت پوری ہو جائے، اور کبھی نظر شرعی کر کے اور بعد میں اس کو پورا کیا جاتا ہے، دونوں طرح صحیح۔ تو آیت اللہ سید محمد رضا بہاؤالدینی، ان سے پوچھا گیا کہ سب سے بہترین نظر آپ کے خیال میں کون سی؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں بہت سی چیزیں انہوں نے بتائیں، کہا کہ ایک یہ بھی بہت مجرب ہے کہ انسان ایک گوشت فند ذبح کرے اور اس کا گوشت فقراء میں تقسیم کرے، اور دوسرا یہ ہے کہ حدیث قصہ میں جو شامل افراد ہوتے ہیں ان کے لیے ایک جانور ذبح کر کے ان کی دعوت، ان کو کھانا کھلائے اور اس کا ایک گوشت کی ایک مقدار بچا کر فقراء کے اندر تقسیم کرے۔ اور تیسری ایک اور چیز بھی ہے، انہوں نے کہا وہ یہ ہے کہ لوگوں کے اور مومنین کو جمع کرے اور 14,000 مرتبہ درود آپس میں تقسیم کر دیا جائے، اور اس کے بعد پھر ایک حدیث قصہ پڑھی جائے اور یہ ثواب معصومین کو ہدیہ کیا جائے۔ ان سے پوچھا گیا اس سے بہترین بھی کوئی اور نظر آپ کے خیال میں ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں، بالا تر از این نظری سراغ نداریم، اس سے زیادہ بہترین اور بالا ترین کوئی نظر میرے علم میں نہیں، میں آج تک نہیں پا سکا جو اتنی بہترین جو حاجات کی قبولیت کے لیے یہ جو میں نے طریقے بتائے اس سے زیادہ بہتر کوئی اور طریقہ ہو۔ تو اس کے اندر کیا ہے، 14,000 دفعہ ان حاضرین جمع ہوں اور 14,000 دفعہ درود کا اہتمام کیا جائے، آپس میں تقسیم کر لیں کتنی دفعہ کس کو پڑھنا ہے، اور ان کو کچھ کھانے کھلانے کا بھی انتظام کریں، کچھ گوشت فقراء کے اندر تقسیم بھی کر دیں، تو اس کے بعد انشاءاللہ جو بھی حاجت مانگیں گے وہ کہتے ہیں اس سے زیادہ میں نے کوئی قبولیت والی چیز آج تک نہیں دیکھی۔ اور یہ بھی آیت اللہ مجتہدی تہرانی فرماتے تھے کہ جب بھی کوئی میرا کام کہیں پھنس جاتا ہے، وہ فرماتے تھے کہ میں 1,000 دفعہ نظر کرتا ہوں اور درود کی، صلوات کی، اور وہ میں مادر امام زمانہ علیہ السلام حضرت نرجس خاتون کو ہدیہ کرتا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد۔ اور فرماتے ہیں کہ اور میرا کام وہ آسانی کے ساتھ ہو جاتا ہے، میرا کام وہ درست ہو جاتا ہے، یعنی کبھی بھی کسی جگہ میرا کوئی کام پھنستا ہے، میں 1,000 دفعہ صلوات پڑھ کر مادر امام زمان کو ہدیہ کرتا ہوں اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے آیت اللہ سید محمد حسینی شاہرودی وہ بھی یہ فرماتے تھے، کہتے تھے کہ میں مشکل اوقات میں حضرت ابو الفضل العباس کی مادر گرامی ام البنین علیہ السلام کو 100 مرتبہ صلوات ہدیہ کرتا ہوں اور اپنی مشکلات سے بخوبی باہر آ جاتا ہوں۔ تو یہ اللہم صلی علی محمد محمد، وہاں انہوں نے مادر امام زمانہ علیہ السلام کا تذکرہ کیا 1000 دفعہ کے لیے، اور یہاں مادر حضرت ابو الفضل العباس کے لیے، حضرت ام البنین سلام اللہ علیہ کے لیے 100 مرتبہ صلوات کو ہدیہ کیا، اور علماء کے تجربات ہیں کہ بآسانی مشکلات جو ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں۔ تو آیت اللہ بہجت جو تھے ان کے متعلق بھی یہ بات کہی جاتی ہے، ایک مومن کہتے ہیں میں ایک دفعہ ان کے ساتھ جہاز میں سفر کر رہا تھا، تو میں نے میری اتفاق سے سیٹ ان کے ساتھ ہی تھی، کیونکہ وہاں پر بھی جو ہے وہ مثلا مشہد جانے کے لیے اور اتنا بزرگی کی وجہ سے نہیں وہ سفر کر پاتے تھے، تو اکثر جہاز سے بھی جانا ہوتا تھا زیارت وغیرہ کے لیے۔ تو وہاں پہ بھی ان سے جب پوچھا گیا کہ میں کون سا جو ہے میں اپنی مشکلات کے لیے، میں نے سوچا کہ موقع بہت اچھا ہے، میرے برابر میں سیٹ ہے ان کی، تو میں نے پوچھا تو انہوں نے کاغذ لیا اور کاغذ پہ ایک جملہ لکھا کہ کثرت صلوات فراموش نہ شود، کہ کثرت صلوات کو فراموش نہ کرنا۔ اتنی اہم بات تھی کہ زبان سے بھی کہہ سکتے تھے، لیکن ایک کاغذ منگوا کے ان کو لکھ کر دیا کہ تم تمام مشکلات کے حل کے لیے کثیر مقدار میں، کثیر تعداد میں صلوات کو بھیجا کرو، اس کو کبھی فراموش نہ کرو، تمہاری ساری خواہشات جو ہیں وہ پوری ہو جائیں گی۔ تو آیت اللہ بہجت خصوصیت کے ساتھ یہ بات کہتے تھے۔ اور اہل مرو جو ایک علاقہ ہے
وہاں کی ایک مومن کا جو ہے وہ ذکر کتابوں کے اندر آیا ہے، اس کی ایک حکایت کہ وہ کہتا ہے خود کہ میں بہرحال بہت سے دیکھے لوگ لاپرواہ بھی ہوتے ہیں کہ پیغمبر کا نام آتا تھا، ذکر سنتا تھا، لیکن میں ایسا کوئی التفات نہیں کرتا تھا اور درود نہیں بھیجا کرتا تھا میں پیغمبر پر، بس نام سن لیا۔ تو ایک دفعہ میں نے خواب میں پیغمبر اکرم کو دیکھا کہ میں گیا ہوں ان کے پاس، لیکن انہوں نے میری طرف التفات ہی نہیں کیا، جیسے کوئی دیکھا ہی نہ ہو۔ تو میں کہہ رہا ہے کہ میں دوسری سمت سے پیغمبر اکرم کے پاس آیا، لیکن پیغمبر نے پھر کوئی التفات نہیں کیا، حتیٰ کہ ہر سمت سے جا کے میں نے دیکھا کہ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ میری طرف التفات کیوں نہیں فرما رہے؟ پیغمبر نے کہا میں تمہیں پہچانتا ہی نہیں، تو التفات کیسے کروں گا؟ کہا کہ یا رسول اللہ میں نے تو علماء سے سنا ہے کہ آپ اپنی امت کے ایک ایک فرد کو پہچانتے ہیں۔ پیغمبر نے کہا کہ میں اسی قدر پہچانتا ہوں جس قدر وہ صلوات مجھ پر بھیجتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ اور تو کیونکہ مجھ پر صلوات نہیں بھیجتا ہے میں تجھے نہیں پہچانتا۔ اب اس کی آنکھ کھل گئی، بہت پشیمان ہوا، بہت ہی افسردہ ہوا، لیکن اسی وقت سے اپنے اوپر لازم قرار دے دیا کہ میں روزانہ کم سے کم ایک تسبیح 100 دفعہ صلوات پیغمبر پہ بھیجا کروں گا۔ اور پھر کچھ ہی عرصے بعد دوبارہ پیغمبر اکرم کو خواب میں دیکھا اس سے راضی و خوشنود ہیں، اور کہنے لگے ہاں اب میں تجھ سے راضی ہو گیا ہوں، تو مجھ پر کثرت سے صلوات بھیجتا ہے، اب میں قیامت کے روز بھی تیری شفاعت کروں گا۔ درود بھیجیے محمد علیہ وسلم۔ تو کثرت سے اگر کوئی نہ شاذ و نادر کبھی بھیجتی ہے، نہیں، کثرت سے صلوات بھیجنے پر پیغمبر اکرم متوجہ ہوتے ہیں اور وہی تقاضا کرتے ہیں کہ کثرت سے صلوات ان کے اوپر بھیجی جائے۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، کہ جب نبی اکرم کا ذکر کیا جائے تو تم لوگ کثرت سے صلوات پڑھو، بے شک جو بھی نبی پر ایک صلوات بھیجے گا اللہ اس کے اوپر فرشتوں کی 1000 صفوں میں سے 1000 رحمتیں نازل فرمائے گا، اور اللہ کی خلق شدہ مخلوقات میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو اس بندے پر اللہ کی رحمت اور اللہ کے فرشتوں کی طلب رحمت کے لیے دعا نہ کرے۔ اور کوئی بھی شخص صلوات سے منہ نہیں موڑتا سوائے ایسے جاہل اور مغرور شخص کے کہ جس سے اللہ اور اس کا رسول بیزار ہو۔ تو جو بھی شخص یعنی بے التفاتی ظاہر کرتا ہے، کثرت سے صلوات نہیں بھیجتا، اسے جاہل اور مغرور جو ہے وہ قرار دیا گیا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول اس سے بیزار ہو جاتے ہیں، جیسے ابھی آپ نے سنا کہ پیغمبر نے اس کو پہچاننے سے انکار کر دیا۔ تو بہرحال یہ بڑا عظیم ایک عبادت ہے۔ اچھا، اسی طرح سے بہت سی بار ہمیں قبرستان بھی جانا ہوتا ہے، تو اب یہ عمل کافی مشہور بھی ہو گیا، علماء اس کو بیان بھی کر رہے ہیں، اور قبرستان میں جا کر ایک مخصوص صلوات جو مفاتیح الخیرات میں سید صادق حسینی یزدی نے ایک ہمارے 8ویں امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام علیہ صلی علی محمد وعلی محمد، کہ ایک خاص ایک صلوات ہے جو اگر محمد و آل محمد علیہ السلام پہ پڑھی جائے تو اگر کوئی شخص قبرستان جا کر ایک دفعہ اس کو پڑھتا ہے تو اللہ 20 سال کے گناہ اس اہل قبرستان کے ہر مردے کے لیے 20 سال تک عذاب اٹھا لیتا ہے، اور اگر 2 دفعہ اس صلوات کو پڑھ لے تو 40 سال تک عذاب اٹھا دیا جاتا ہے، اور اگر 3 دفعہ قبرستان میں جا کے اسے پڑھ دے تو ہمیشہ کے لیے عذاب ان مردوں پہ سے معاف ہو جاتا ہے۔ اور وہ ہے کہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد ما دامت الصلوات وصلی علی محمد وعلی محمد ما دامت البرکات وصلی علی محمد وعلی محمد ما دامت الرحمہ اللہم صلی علی روح محمد وعلی محمد فی الارواح وصلی علی جسد محمد وعلی محمد فی الاجساد وصلی علی قبر محمد وعلی محمد فی القبور وصلی علی صورت محمد وعلی محمد فی الصور وصلی علی تربت محمد وعلی محمد فی التراب وصلی علی نور محمد وعلی محمد فی الانوار برحمتک یا ارحم الراحمین۔ درود بھیجیے محمد وعلی محمد۔ بلکہ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی صلوات اپنے والدین کی قبور پہ جا کر یہ پڑھے گا تو والدین کے حق میں وہ ان کے تمام حقوق کو ادا کرنے والا سمجھا جائے گا، ایسا ہے جس نے اپنے والدین کے تمام حقوق پورے کر دیے۔ انشاءاللہ جو ہماری اگلی گفتگو آنے والی ہوں گی تو اس کے اندر والدین کے سلسلے میں جو 80 حقوق ہیں، 40 ان کی زندگی میں، 40 ان کے مرنے کے بعد، اس پہ ہماری گفتگو آئے گی۔ تو بہرحال اس میں ایسا سمجھا جائے گا جس نے سارے حقوق ادا کر دیے اگر یہ 3 دفعہ صلوات وہاں جا کر اس انداز سے پڑھے۔ تو بہرحال اب یہ صلوات جو ہے اصل میں یہ ہے کہ تینوں جہانوں میں مومن کا بیمہ کر دیتی ہے۔ ایک تو یہی دنیا کے اندر ایک جہان یہ بھی ہے،
اس میں آپ آفات سے بچتے ہیں، پریشانیوں سے بچتے ہیں، مصیبتوں سے بچتے ہیں، گناہوں سے بھی آپ کو بچاتی ہے. اس کے بعد مرنے کے بعد برزخی زندگی ہوگی، یہ وہاں پہ بھی آپ کا بیمہ کر دیتی ہے اور گناہوں اور عذابوں کو آنے سے بچاتی ہے. اور ایک تیسرا جہان وہ جو آخرت میں قیامت کے بعد ہوگا، اور وہاں پہ بھی کتنے مشکلات درپیش ہوں گی، میزان لگائے جائیں گے، چیک پوسٹیں ہوں گی جن کو کراس کرنا ہوگا، پل صراط کو کراس کرنا ہوگا، جہنم کا ایک بہت بڑا خطرہ جو ہے وہ دامنگیر ہوگا. تو کتنی اس طرح کی چیزیں ہیں جن سے تو یہ تینوں جہانوں میں مومن کا بیمہ کرتی ہے، یعنی ان کو ان تمام چیزوں سے یعنی اس کی حفاظت کرتی ہے، تمام قسم کے عذابوں سے. تو یہ صلوات کو ہر لحاظ سے اپنی زندگیوں میں رائج کرنا چاہیے کہ یہ ہر جگہ آپ کے کام آئے گی مرنے کے بعد بھی. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم جو مرحومین کے لیے ایصال ثواب کے لیے پچھلی دفعہ بھی آیا تھا کہ خواہ ایک دفعہ ہی کیوں نہ صلوات بھیجی جائے، روزانہ کبھی بھی یاد آ جائے آپ کو مرحومین کے لیے صلوات بھیجنی ہے تو آپ نے، تو لوگ کہتے ہیں کہ ہر مرحوم کے لیے الگ الگ بھیجیں. علماء نے کہا ویسے تو ظاہر ہے کہ جتنا چاہیں آپ صلوات بھیجیں، زیادہ تو جتنا بھی بھیجیں فائدہ مند ہی ہے ان کے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی، لیکن اتنی زیادہ پاورفل ہے یہ صلوات کہ ایک بھی صلوات تمام مومنین و مومنات جو مرحومین گزر گئے حضرت آدم سے لے کر اور جو قیامت تک آئیں گے، یہ اکیلی ایک صلوات بھی ان سب کے لیے بہت کفایت کرتی ہے اور کافی ہو جاتی ہے. اصلاً یہ اس کی اپنی بہت زیادہ پاورفل ہے. ہمیں سوچتے ہیں ایک صلوات اتنے سارے لوگوں کے لیے، ارے آپ یہ تو یعنی کسی کوئی حد اور انتہا نہیں ہے. جو نامہ اعمال کو آپ نے دیکھا کہ اس سے پہلے ہم نے بیان کیا کہ وہ پلڑے میں رکھ دیا جائے گا اور نامہ اعمال بھاری ہو جائے گا. تو وہ تو ہے کہ کتنی بھی کثرت سے چاہیں بھیجیں آپ، لیکن کم سے کم جب بھی یاد آئے ایک صلوات بھیج کے تمام مرحومین کے لیے بھیج دیا کریں، بلکہ حضرت آدم سے لے کر قیامت تک جتنے بھی آنے والے ہیں ان سب کے لیے ہدیہ کر دیا کریں. تو دیکھیے روزانہ اگر کوئی شخص 1000 دفعہ صلوات بھیجے گا تو اس کا ایک بہت بڑا فائدہ روایت کے اندر بیان ہوا ہے. وہ یہ ہے کہ جب تک یہ اپنے جنت میں مقام کو دیکھ نہیں لے گا تب تک اسے موت نہیں آئے گی. 1000 مرتبہ اگر روزانہ، اور اگر وہ ایک دفعہ جنت میں اپنا مقام کو اس کو دکھائے اس وجہ سے کیا کہ بس اب یہ تمہارا مقام ہے، تو دنیا سے انتہائی یعنی مرتے وقت یہ راضی اور خوشنود ہو کر اپنے پروردگار سے یہاں جائے گا. اور اس کے بعد نہ اب اس کو برزخی زندگی میں کوئی مسئلہ ہوگا، نہ کوئی قبر کے اندر کوئی مسئلہ، نہ آخرت میں، نہ قیامت میں، نہ پل صراط. ہر جگہ اس کے لیے ایک بس سمجھیں کہ اپنا جنت میں مقام اس نے دیکھ لیا ہے. تو روزانہ 1000 دفعہ انسان جو بھی کوشش کرے، کیونکہ ہمتیں لوگوں کی الگ الگ ہوتی ہیں، اتنا زیادہ دیکھا جائے تو مشکل نہیں. ایک دفعہ جب آپ پڑھنا شروع کریں، ڈیوائڈ کر لیں دن میں مختلف اوقات میں ایک ایک تسبیح تو آپ کو خود ہی عادت ہو جائے گی. تو جو اتنی ہمت والے ہوں اور اتنا بڑا مقام حاصل کرنا چاہیں کہ کوئی خوف محسوس ہی ان کو نہیں ہوگا. جب بھی کہا جاتا ہے نا کہ آیت اللہ میر باقر داماد کہتے تھے کہ موت کا خوف فقط اس سے ڈرنے میں، مومن کے لیے دیکھا جائے اصلاً کوئی الگ سے کوئی چیز نہیں. اور شیخ انصاری تو موت کو ایک بیماری کی طرح سے قرار دیتے تھے. اس طرح انسان بہت سی بیماریوں میں مبتلا ہوتا ہے، بس اس طرح ایک بیماری کے اندر مبتلا ہوگا جس کی مدت ذرا طولانی ہوگی، یعنی ایک لحاظ سے اس کے بعد ایک. تو بہرحال کوئی اتنا زیادہ خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں، لیکن بہرحال یہ کہ انسان جنت میں اپنے مقام کو دیکھ کے مرے گا اگر 1000 دفعہ روزانہ پڑھتا ہے. حور العین سے تزویج اس کی ہوتی، یہاں تک کہ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا. اچھا یہاں پہلے روک کے بات بتا دیجیے، عموماً جب بھی اس کا حور العین کا تذکرہ آتا ہے تو خواتین یہ سوچتی ہیں تو یہ تو مردوں کے لحاظ سے ان کی شریک حیات ہو گئی. یہاں اس سے مراد یہ ہوتا ہے، اس کی الگ ایک تفصیل آئے گی، یعنی جو بھی ان کا کاؤنٹر پارٹ ہوگا، جو بھی شریک حیات ہوگا عورتوں کے لحاظ سے، اس کی بھی ایک الگ تفصیل ہے. تو وہ وہاں پر یہ مراد ہوتی ہے. بہت سی خواتین جو کہتی ہیں کہ ایسی عملیات یا اذکار کے جس کے اندر ہے کہ اس میں حور العین سے تزویج ہوگی، سوچتی ہیں ہمارے لیے تو ہے ہی نہیں، ہے تو مردوں کی بات ہو رہی نہیں. ایسا نہیں. تو بہرحال حور العین سے تزویج مولا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نماز کو اختتام کرتا ہے، نماز کے بعد صلوات بھیجتا ہے اور اللہ سے جنت کا تقاضا کرتا ہے اور اللہ سے جہنم سے پناہ مانگتا ہے اور حور العین سے تزویج کی خواہش کا اظہار کرتا ہے، تو جنت کی حوریں پروردگار سے کہتی ہیں کہ پروردگار اس شخص کی تمام ان دعاؤں کو قبول فرما لے، اور اللہ ان کی دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے. تو بہرحال اس لحاظ اس میں بھی ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد صلوات، تو ہمارے ہاں تو ماشاءاللہ سے رائج ہی ہے کہ نماز کے اختتام پر ہی 3 دفعہ صلوات جو ہے ہم لوگ پڑھتے ہیں. تو بہرحال یہ اس طرح سے یہ چیز بزرگوں نے ڈال دی ہے، علماء نے ڈال دی ہے کہ نماز کا اختتام اس طرح سے ہوتا ہے. صلوات کے لیے کہا جاتا ہے کہ مرض بخل کو بھی دور کرتی، بخل کنجوسی،
کہ خود دیکھیے اس کے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ اللہ کی طرف سے اتنی فیاضی ہے، پھر آپ دعا کر رہے ہیں پیغمبر اکرم اور ان کی آل کے لیے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کے اندر یہ بخل کی صفت باقی رہ جائے، کنجوسی کی، جب وہاں سے فیاضی ہی فیاضی ہے اور آپ بھی بے پناہ ایک لحاظ سے ان کے لیے اپنا اظہار عقیدت کر رہے ہیں، ان کے لیے دعا ایسی کر رہے ہیں ان لمیٹڈ کہ اللہ اور اس کے فرشتے بھی جو ہے ان کے اوپر درود بھیج رہے ہیں، وہاں سے پروردگار کی طرف سے اتنی فیاضی ہے اور باقی بھی مخلوقات اس میں لگی ہوئی ہیں، تو یہ پھر یہ صفت بخل آپ میں رہ نہیں پاتی۔ تو اگر کوئی شخص کثرت کے ساتھ صلوات بھیجتا ہے تو یہ کنجوسی کا مرض اور بخل کا مرض بھی اس میں سے نکل جاتا ہے۔ صلوات امور زندگی میں بھی برکت لے کر آتی ہے۔ بعض اوقات دیکھیے یہ ہوتا ہے کہ ممکن یعنی ویسے تو کثرت بھی لاتی ہے، لیکن ضروری نہیں کہ ہر دفعہ کثرت ہی مطلوب ہو، یعنی بہت زیادہ آپ کے پاس آپ ہر شخص جو ہے کروڑ پتی ارب پتی بن جائے، ضروری نہیں ہے، لیکن برکت ایسی آئے گی کہ آپ کے امور آسانی کے ساتھ ہو جائیں گے، آپ کو قرضے نہیں مانگنے پڑیں گے، آپ کی کوئی بھی بیماری آتی ہے اس کا خرچہ آپ کو نکل آئے گا، اور بہرحال امور زندگی آسانی کے ساتھ کام ہو جائیں گے، آپ کے مشکلات میں کہیں آپ پھنس سکتے ہیں آپ آسانی کے ساتھ نکل جائیں گے۔ تو صلوات امور زندگی میں بھی برکت لے کر آتی ہے۔ صلوات اللہ اور ملائکہ کے ساتھ توافق پیدا کرتی ہے، کیونکہ یہ کام کون کر رہا ہے؟ پروردگار کر رہا ہے، ملائکہ کر رہے ہیں، اور ہمارا بھی ان کے ساتھ ہی ایک لحاظ سے ہم بھی ان کے اس کام میں شریک ہو جاتے ہیں۔ کتنی بڑی سعادت ہے کہ جو کام اللہ کر رہا ہے، جو کام ملائکہ کر رہے ہیں، وہی کام ہم بھی کرنے لگیں۔ کہا جاتا ہے نا کہ دیکھیے ظاہر ہے کہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، وہ اپنی ہر نماز اوقات فضیلت کے اندر اول وقت میں پڑھتے ہیں۔ تو جو شخص بھی اول وقت میں نماز پڑھتا ہے، جب آسمانوں میں نماز بلند ہوتی ہے تو اس امام زمانہ کی تو قبول ہونی ہے 100%۔ تو جب ان کی نماز کے ساتھ ہماری نماز لگ کے اوپر جائے گی تو اللہ ان کے صدقے میں ہماری نمازوں کو بھی قبول فرما لے گا۔ تو اسی طریقے سے اللہ بھی صلوات بھیج رہا ہے، ملائکہ بھی بھیج رہے ہیں، ہماری صلوات بھی ساتھ جا رہی ہے، تو اس کے قبول نہ ہونے کا کوئی امکان ہی نہیں، توافق پیدا ہو جاتا ہے آپس میں۔ اور صلوات کو کہا جاتا ہے ایک معنی میں حج واجب کی مانند بھی ہے، جیسے ابھی پچھلی دفعہ ہی ہم نے کہا تھا کہ جناب کم سے کم پوری زندگی میں ایک دفعہ صلوات بھیجنا تو واجب ہے، اس کے بعد تاکیدی مستحب ہے کہ جب بھی نام سنیں پیغمبر اور ان کے آل کا، ان پہ جو ہے وہ صلوات بھیجی جائے۔ لیکن جس طرح حج واجب میں ہے کہ پوری زندگی میں ایک دفعہ واجب ہوتا ہے، اسی طریقے سے صلوات بھی ہے کہ پوری زندگی میں کم سے کم ایک دفعہ واجب ہوتی ہے۔ نماز جنازہ میں صلوات بھیجی جاتی ہے، مثلا اشہد ان، پہلی تکبیر کہی آپ نے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، پھر اللہ اکبر، پھر اللہم صلی علی محمد وآل محمد، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد وہ اللہم اغفر لہذا المیت اور اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، اور وہ آگے جو 5 تکبیرات کے ساتھ جو اذکار ہوتے ہیں۔ تو نماز جنازہ میں بھی صلوات، یعنی دونوں گواہیوں کے بعد پھر دوسری تکبیر کے بعد جو ہے وہ صلوات بھیجی جاتی ہے خود، یعنی نماز جنازہ، کیونکہ نماز جنازہ میں دیکھیے وہ تشہد نہیں ہے تو الگ سے صلوات کو رکھا گیا ہے اس کے اندر، یعنی عام واجب نمازوں میں تو تشہد میں صلوات آ جاتی ہے، لیکن اس میں نہیں، تو اس میں الگ سے پروردگار نے نماز جنازے میں صلوات رکھی۔ مصافحے کے وقت صلوات بھیجنا عام طور پر ہمارے ہاں بہت زیادہ رائج نہیں، لیکن یہ بھی اس کو رائج رکھنا چاہیے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں صلی علی محمد کہ جو شخص بھی مصافحے کے وقت جب دو مومن آپس میں ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں اور درود بھیجتے ہیں، یعنی صلوات پڑھتے ہیں، اور ابھی یہ آپس میں جدا بھی نہیں ہوتے کہ دونوں کو پروردگار دونوں کی مغفرت فرما دیتا ہے، تو بہرحال اس وقت بھی مصافحے کے وقت بھی صلوات کو رکھنا چاہیے۔ اور اس کو جب بھی صلوات کو کہا جاتا ہے کہ مشکل کشائے مشکلات ذکر ہے، اس کو مشکلات کو رفع کرنے کا مشکل کشا ذکر کہا جاتا ہے۔ اس موضوع پر یہاں تک کہ کتابیں بھی لکھی گئی ہیں اسی عنوان سے۔ ہمیں یاد پڑتا ہے کہ یہاں پر انچولی میں بھی ایک بزرگ ہوتے تھے جو کہ اس سے پہلے غیر شیعہ تھے، پھر انہوں نے شیعہ مذہب کو اختیار کیا تھا، ارشاد صاحب ان کا نام تھا، اب تو انتقال کو بھی ان کے کافی عرصہ ہو گیا۔ اس سے کچھ شکل ملتی جلتی تھی، ظاہر ان کی تصویر تو میں نہیں لا سکا تھا۔ اس قدر محبت اہل بیت ان کے اندر تھی، اور وہ صرف اپنے کثرت صلوات کی وجہ سے ہی بہت زیادہ مشہور تھے، یہاں تک کہ جس مجلس کے اندر بھی بیٹھے ہوتے تھے تو آدھے سے زیادہ مجمع مقرر کو دیکھنے بجائے ان کو دیکھتا رہتا تھا، کیونکہ یہ خود فرماتے تھے کہ جب بھی صرف معصومین کا نام آتا ہے، عشق اہل بیت اس قدر تھا اور اس قدر صلوات بھیجنے کے لیے بےتاب رہتے تھے
کہ پہلے سے ہی بھی مقرر اپنا جو جملہ مکمل نہیں کر رہا ہوتا، جس کے بعد صلوات بھیجی جاتی ہے، اپنے دونوں ہاتھ پہلے سے کھڑے کر کے انتظار کر رہے ہوتے تھے صلوات کے لیے. ہم لوگ بھی ذرا بچپنے کا یا ابتدائی نوجوانی کا زمانہ تھا، ان کو دیکھتے رہتے تھے کیا. تو اکثر یہ جب ان سے پوچھا گیا کہ کیفیت آپ کی کیا ہوتی ہے تو انہوں نے خود بتایا کہ میں جس وقت نام ان کا ذکر سنتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اپنے انہوں نے ہٹا کے دکھایا بھی کہ نا اس طریقے سے گوز بمز جس کو کہا جاتا ہے، بالکل بال کھڑے جسم کہ ان کے جسم کے اس طرح سے ہو جاتے تھے. تو یعنی کہتے تھے کہ اتنی مجھے ایسا انبساط اور ایک ایسی وارفتگی اور اتنی محبت فیل ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے میری یہ حالت ہو جاتی ہے اور میں بے اختیار صلوات پڑھنے پہ مجبور ہو جاتا ہوں. صلی اللہ علیہ محمد. تو بہرحال اسی وجہ سے غالباً ان کو توفیق بھی ہوئی اور انہوں نے مذہب حقہ کو قبول کیا. بہت پریشانیوں کا بھی شکار رہے وہ، لیکن وہ اپنی اس محبت اہل بیت کا اظہار اس طرح سے جو ہے وہ کیا کرتے تھے ان پر درود بھیج کر. تو بہرحال وہی بات کہی جاتی ہے کہ دیکھیے اس میں دم کٹی جو صلوات جس کو کہا جاتا ہے، اس میں آل کو مائنس کر دیا جاتا ہے، وہ نہ ہو، کیونکہ اس پہ تمام فقہاء نے کہا ہے کہ نہیں، آل نبی کو چھوڑنا یہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے. احادیث سے بالکل ثابت ہے. علماء نے کہا اولا یہی ہے، بلکہ احتیاط اسی کے اندر ہے کہ اس میں لازمی ان کو شامل کیا جائے. کچھ علماء نے کہا کہ ضروری ہے کہ آل کو لازمی شامل کیا جائے. بہرحال یعنی ان کے بغیر یہ صلوات مکمل نہیں ہوگی جب تک کہ آل کو اس میں ساتھ میں شامل نہ کیا جائے. اور یہ وہ واحد چیز ہے جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ دیکھیں نماز میں کوئی بیجا کلام کرنا وہ نہیں ہو سکتا نماز میں، لیکن نماز پڑھنے والا جو ہے کچھ موارد ایسے ہیں جس میں وہ اگر کر دے تو اس میں بیجا کلام میں شمار نہیں ہوتے. جیسے سلام کا جواب دینا واجب ہے، کسی نے آپ کو نماز میں سلام کیا، آپ کو بھی وہ انہی الفاظ میں جواب دینا ہوتا ہے. پیغمبر کے نام کو پڑھتے یا سنتے وقت اس وقت صلوات پڑھنا، تو مثلا اگر نماز میں بھی آپ کے کان میں آواز آ گئی مثلا ان کے نام کی، تو جو ہے صلوات بھیجنا، اس میں بھی کوئی سجدہ سہو نہیں ہوتا. کوئی بھی ذکر کرنا یا نماز کے علاوہ حالت سجدہ میں سجدے والی صورتوں کے علاوہ قرآن تلاوت کرنا، اس میں بھی سجدہ سہو نہیں ہوتا ہے. تو بہرحال یہ اس طرح کی کچھ چیزیں ہیں کہ یہ اگرچہ ایک اضافی طور پر ایک کلمہ ایک آ رہا ہے بیچ میں، جیسے ہم نے کہا تھا کہ کوئی وجہ نہیں بھی آپ نے نام سنا تب بھی بیچ میں اگر کہیں صلوات آپ پڑھ دیں، مثلا سورہ الحمد اور دوسرے سورہ پڑھنے کے درمیان آپ کا دل چاہا کہ آپ صلوات پڑھ لیں تو پڑھ سکتے ہیں، جائز ہے. اگرچہ بہتر ہے کہ بعد میں یہ سب کام کریں، لیکن یہ کہ اگر کوئی کر لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا. یہاں تک کہ علماء سے پوچھا گیا کہ مثلا جب ہم قرآنی آیات پڑھتے ہیں تو اس میں بھی آتا ہے مثلا آمن الرسول، اب یہاں پہ رسول کا اس لحاظ سے یہ عہدہ آیا، تو کیا یہاں پہ بھی صلوات ہم پڑھیں جب ہم قرآن کی آیت پڑھ رہے ہوں؟ تو انہوں نے کہا پڑھ تو سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے کہ تلاوت کی اختتام پر یا جب اس وقت آپ آیت ختم ہو جائے یا اس طرح سے بعد میں اس کو پڑھ لیں. تو بہرحال یہ بھی ہے کہ رسول کا بھی اگر اس طرح سے آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی سے بھی پوچھا گیا ہے تو انہوں نے کہا کہ بہتر یہ کہ نماز کے تلاوت کے بعد اس کو پڑھ لیا جائے اور تلاوت قرآن کی کنٹینیوٹی میں اس میں فرق نہیں ڈالا جائے. تو اسی طریقے سے دیکھیے حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول خدا پر درود خطاؤں کو اس طرح ختم کر دیتا ہے اس طرح پانی آگ کو. رسول خدا پر سلام غلاموں کو آزاد کرنے سے افضل ہے، اور رسول خدا کی محبت راہ خدا میں نفسوں کا خون بہانے نیز تلواروں سے جنگ لڑنے سے بھی زیادہ افضل ہے. بہت ہی عظیم ثواب ہے صلوات بھیجنے کا. اور یہاں تک کہا اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو وہی فرمائی تھی کہ موسیٰ کیا تم اس بات کو دوست رکھتے ہو کہ تمہیں قیامت کے دن پیاس نہ ستائے اور تم اس دن پیاسے نہ رہو؟ موسیٰ نے فرمایا ہاں پروردگار. تو ارشاد ہوا دنیا میں میرے حبیب پر درود بھیجو تاکہ کل قیامت میں پیاس سے بچ سکو. جب بھی ملتا ہے کہ حضرت موسیٰ کو جو اللہ نے عصا عطا کیا تھا اور دریائے نیل پر مارنے کے لیے کیا تھا جس تاکہ وہ دریا دو حصوں میں تقسیم ہو جائے اور حضرت موسیٰ کے ماننے والے اس دریا کو کراس کر لیں، تو حضرت موسیٰ نے اپنے عصا کو دریا کے اوپر مارا لیکن دریا تقسیم نہیں ہوا. یہاں تک کہ 10 دفعہ انہوں نے عصا مارا، دریا تقسیم نہیں ہوا. یہاں تک کہ پروردگار عالم نے کہا کہ موسیٰ محمد و آل محمد پر درود بھیجتے ہوئے عصا کو مارو، اور جب انہوں نے مارا تو اس وقت دریا تقسیم ہوا اور موسیٰ کے ساتھیوں نے اس لشکر کو اپنے کراس کر لیا دریا کو، اور اس کے بعد جب وہ فرعون کا لشکر داخل ہوا تو دریا آپس میں مل گئے. تو موسیٰ کے عصا کو مارتے وقت بھی درود پڑھنے کی جو ہے وہ سفارش کی گئی کہ اس وقت تک
ان کے اس عصا نے بھی کام نہیں کیا تھا۔ اچھا، ہر واجب نماز کے بعد 10 مرتبہ درود پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے، یہاں تک کہ پیغمبر اکرم نے یہ جملے ارشاد فرمائے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، کہ قیامت کے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کرسی دائیں طرف عرش کے رکھی جائے گی جہاں پہ وہ براجمان ہوں گے، اور میرے سامنے علی کھڑے ہوئے ہوں گے، اور میرے پیچھے میری تمام امت کھڑی ہوئی ہوگی اپنے اپنے درجات کے مطابق، اور اس موقع پر میرے سب سے زیادہ قریب وہ افراد ہوں گے جو ہر واجب نماز کے بعد 10 مرتبہ درود پڑھتے ہوں گے، یہاں تک کہ اس درود پڑھنے کی وجہ سے، ہر واجب نماز کے بعد 10 دفعہ درود پڑھنے کی وجہ سے وہ میرے اتنے قریب ہوں گے کہ میں ان کو دیکھ سکوں گا اور وہ مجھے دیکھ سکیں گے، اور ان کا چہرہ قیامت کے دن 14ویں کے چاند کی طرح سے چمک رہا ہوگا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، یعنی پوری امت کھڑی ہوئی ہوگی، کتنی قیامت تک آنے والی امت ہے، سب کی سب ہوگی کہ تو دیکھا جائے کسی کا نمبر تو اتنا ہزاروں میل کے فاصلے پہ مثلا ہوگا، لاکھوں میل کے فاصلے پہ پیغمبر کے ہوگا، تو پیغمبر نے فرمایا کہ اس موقع پر وہ افراد انتہا سے زیادہ مجھ سے قریب ہو جائیں گے، اتنے قریب کہ وہ مجھے دیکھیں گے، میں ان کو دیکھوں گا، جو ہر واجب نماز کے بعد 10 دفعہ صلوات بھیجتے ہوں گے۔ تو بہرحال یہ اپنی زندگیوں میں رائج کرنا چاہیے، چیزوں کو لے کر آئیں، ڈسٹریبیوٹ کریں، تاکہ ان تمام حدیثوں کے فوائد آپ کو مل سکیں جو اتنی کثرت سے بیان ہو رہی ہیں چیزیں، اور یہ کتنا اس کی تاکید جو ہے وہ کی گئی۔ امراض سے شفا یابی کے لیے یہ بہت اہمیت ہے درود کی۔ علماء نے بھی اس کو بیان کیا ہے، اور صاحبان ایمان کے بھی اپنے تجربات، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بچہ بیمار ہو جائے، بچہ، تو مجرب ہے بہت زیادہ کہ اگر 1,42,000 دفعہ اگر درود پڑھ کر روح شہزادہ حضرت علی اصغر علیہ السلام کو ہدیہ کیا جائے تو بہت جلد شفا یابی مل جاتی ہے بچوں کے اعتبار سے، روح شہزادہ علی اصغر۔ اچھا، یہاں ایک بات اور بتا دیجئے کہ عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ شہزادہ علی اصغر غالباً ابھی بھی اتنے ہی چھوٹے سے، ششماہے اور اس طرح سے، یہ دنیا کے اعتبار سے ہوتا ہے، جب جو عالم آخرت ہے تو وہاں پر پھر وہ ایک تکامل حاصل ہو جاتا ہے ان کو، اب وہ بچے اور وہ اس طرح سے نہیں رہے۔ تو بہرحال لیکن یہ کہ اگر کوئی بچہ بیمار ہو اور اس کی شفا یابی جو ہے وہ ضروری ہو۔ اچھا، یہاں پہ شفا، بہت سے لوگ اس کو شفا بھی کہتے ہیں، شفا نہیں ہے، شفاعت کے اندر شین کے اوپر زبر ہے، جس میں ہم کہتے ہیں شفاعت، وہاں شفاعت نہیں ہے، اور جہاں شفا ہو یعنی بیماری سے تو وہاں شفا کہا جاتا ہے زیر کے ساتھ۔ تو 1,42,000 دفعہ صلوات پڑھ کر روح شہزادہ حضرت علی اصغر علیہ السلام کو ہدیہ کی جائے۔ اور اسی سلسلے میں یہ جو ہمارے ایک مرد عارف گزرے ہیں، شیخ رجب علی خیاط نیکو گویان کے نام سے، وہ یہ فرماتے تھے، یہ اچھا خیاط تھے، تو ان کی آج بھی جس جگہ ان کی قبر وغیرہ ہے اور جو ان کے آثار ہیں اس میں ان کی وہ سلائی مشین بھی رکھی ہوئی جس پہ وہ کیا کرتے تھے سلائی وغیرہ۔ تو یہ فرماتے تھے کہ اگر کوئی بچہ بیمار ہو تو اس کے لیے یا من اسمہ دواء و ذکرہ شفاء، اے وہ اللہ کی جس کا نام ہی دوا ہے اور جس کی یاد جو ہے شفا ہے۔ اور اس کے بعد فرماتے تھے یہ جملہ پڑھنے کے بعد ایک درود پڑھا جائے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، تو یہ پھر بیمار بچوں کی صحت یابی کے لیے بہت مجرب ہے۔ یا من اسمہ دواء و ذکرہ شفاء، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، یہ بہت ہی اہم ہے، دعائے کمیل کا بھی اس لحاظ سے یہ جملہ ہے، گھروں میں لکھ کے بھی اس کو جو ہے وہ لگانا چاہیے۔ تو بہرحال بیمار بچوں کی صحت یابی کے لیے انہوں نے ایک چیز بتائی۔ اور بڑوں کے لحاظ سے جوانوں کے لیے اگر کوئی بوڑھا بیمار ہے تو 72,000 دفعہ درود پڑھ کر روح شہزادہ حضرت علی اکبر علیہ السلام کو ہدیہ کرنا یہ بہت مجرب ہے۔ درود بھیجیے محمد علیہ محمد۔ دیکھیں، عصمت کاملہ تو فقط 14 معصومین کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں، لیکن ایک عصمت صغرا بھی ہوتی، اور آیت اللہ بہجت وغیرہ تو قائل تھے کہ شہزادہ علی اکبر بھی عصمت کے مقام پر تھے، کیونکہ خود امام کے اپنے جملے کہ آج میں ایک ایسے جوان کو بھیج رہا ہوں کہ جو کہ صورت اور سیرت میں بھی پیغمبر اسلام کی شبیہ،
سوچیں کتنی بڑی بات ہے، کوئی پیغمبر اسلام کی شبیہ ہو، وہ کہا جائے تو کسی معذاللہ کسی گناہگار کے لیے جو اتنے اس مقام پر نہ ہو، کیسے کہا جا سکتا ہے؟ امام کے خود جملے اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ قسمت کبریٰ اگرچہ نہیں تھی جو 14 معصومین کے پاس ہے، لیکن عصمت صغریٰ کے اوپر شہزادہ علی اکبر فائز تھے۔ تو بہرحال اگر جوان کے لیے یا بوڑھے شخص بیمار ہو تو اس کے لیے 72,000 دفعہ صلوات پڑھ کر روح شہزادہ حضرت علی اکبر علیہ السلام کو ہدیہ کرنا یہ بہت مجرب سمجھا جاتا ہے۔ شیخ صالح بن عماد المغامسی، یہ وہ وہابی عالم دین ہیں جن کی مرض سے شفا یابی کا واقعہ خود اس دفعہ بہت مشہور بھی ہوا، اور انہوں نے خود ٹی وی پر آ کر اپنے ایک انٹرویو کے اندر پوری اس کی تفصیل بھی بتائی۔ یہ دماغ میں ایک بات رہے کہ وہابی جو مسلک ہے وہ بہرحال اس بات کو کہ آئمہ کے لیے یا ان کو جو ہے وہ شفا یابی کے لیے کی نیت سے ان سے توسل کرنا یہ اس کو جائز نہیں سمجھتا، یعنی مسلک کے اعتبار سے۔ لیکن شیخ صالح بن عواد المغامسی یہ اتنی بڑی شخصیت ہے، ایک تو اس وقت یعنی 60-61 سال کی ان کی عمر ہے، اور مملکت سعودی عرب کے اندر مستقل ٹی وی کے اوپر ان کو مختلف چینلز پر یہ آتے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ مسجد قباء جو ہے وہاں پر بھی امام جماعت اور خطیب جو ہیں بہت بڑا عہدہ وہاں پر سمجھا جاتا ہے۔ مسجد قباء آپ کو پتہ ہے کہ وہ مسجد ہے جو کہ اصل جو مسجد نبوی مدینہ کی اس سے بھی سب سے پہلی اولین اسلام کی جو مسجد ہے وہ مسجد قباء ہے، اس کے بعد مسجد نبوی بنی ہے۔ پہلے مسجد قباء پیغمبر تقریباً یہاں پر 14 دن قیام کیا تھا قباء کے مقام پر، پھر یہاں کے لوگوں کو گفٹ کے طور پر قباء کی مسجد جو ہے وہ دی تھی پیغمبر نے۔ تو یہاں پر یہ خطیب بھی ہیں، اور یہ وہی مسجد قباء ہے جہاں 2 رکعت نماز پڑھنا ایک پورا عمرہ کرنے کے برابر ثواب جو ہے وہ دلواتا ہے۔ تو شیخ صالح بن عواد المغامسی، اور یہ وہاں کی جو ملک عبدالعزیز آل سعود یونیورسٹی وہاں پہ کی وزٹنگ فیکلٹی میں بھی ہیں، اور یہ وہاں پر کثرت کے ساتھ درس و تدریس وغیرہ کے اندر ایک بہت بڑے علماء میں ان کا جو ہے وہ شمار ہوتا ہے، اور جو ان کا پروگرام آتا ہے مع قرآن کے نام سے، اس میں انہوں نے یہ پورا واقعہ بھی سنایا، اور کہا کہ میں اتنا شدید بیمار ہو گیا تھا کہ میں ہاسپٹلائز تھا، اور ایک ہارٹ کی ایسی پرابلم ہو گئی تھی کہ ڈاکٹروں نے، تمام بڑے بڑے ڈاکٹرز نے، میں نے وہ تصویریں آپ کو نہیں دکھائی ہیں کہ یہ کتنے بڑے بڑے ایلیٹ یعنی بڑے بڑے جو اس وقت جو سربراہان مملکت ہیں ان کے ساتھ ہی یہ بیٹھے ہوتے ہیں، سوچیں کتنے اعلیٰ کوالیفائڈ ڈاکٹر سے ان کا علاج نہیں ہوا ہوگا۔ سب نے کہا کہ آپ کی صرف چند دن آپ کی موت میں رہ گئے ہیں، بس آپ دنیا سے جانے والے ہیں، اس بیماری کا کوئی علاج نہیں ہے، بس آپ تیاری کر لیں۔ تو کہہ رہے ہیں میں اپنے بستر پہ تھا اور سرجری کے لیے ایڈمٹ ہوا تھا کہ ایک لبنانی شیعہ نرس جو ہے وہ آئی اور ان سے پوچھا کہ آپ کو کیا تکلیف ہے، انہوں نے بتایا کہ اس طرح سے ہے، تو اس نے کہا کہ میں آپ سے کہتی ہوں کہ آپ نا محمد و آل محمد پر صلوات بھیجنا شروع کریں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس کی بات سنی، اب دیکھیں کتنا بڑا ایک خودی عالم ہے وہ، اور اس کو لیکن بعض اوقات دوسروں کی باتوں کا بھی اثر ہو جاتا ہے، لبنانی شیعہ نرس تھی بہرحال وہ، تو ان کا خود ان کا یوٹیوب وغیرہ کے اوپر اور مختلف چینلز پہ انہوں نے آ کر یہ واقعہ سنایا ہے، اور یہ میں خود بھی سن کر آیا ہوں، اور انہوں نے پورے اچھا اول تو یہ بات یاد رکھی کہ جو الفاظ درود ہیں تھوڑے بہت آگے پیچھے ان کے یہاں ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا میں نے وہ درود پڑھنا شروع کیا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یہ پڑھنا شروع کیا میں نے۔ ڈاکٹروں کی ٹیم آئی اور انہوں نے کہا ہم نے سرجری سے پہلے کچھ فائنل ٹیسٹ لینے ہیں آپ کے، اور جب سارے ٹیسٹ ہوئے تو ڈاکٹروں نے مجھے آ کر بتایا کہ مرض کا نام و نشان آپ کے جسم سے ختم ہو چکا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو بہرحال یہ ایک اعتقاد کے ساتھ انہوں نے پڑھا، اور ویسے وہابی مسلک سے تعلق ہے، وہابی مسلک میں نے آپ کو بتایا کہ تو حرام ہے توسل کرنا، تو انہوں نے بہرحال یہ پڑھا اور کہہ رہے ہیں میں نے درود بھی یہی والے الفاظ پڑھے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اور نام و نشان سب ڈاکٹرز بھی حیران پریشان کہ مرض کا نام و نشان ہی نہیں۔ تو بہرحال یہ ایک خیر، اس کے بعد پھر ان کا اور سعودی ٹی وی کے اوپر بھی آتے ہیں، اور پھر انہوں نے ان کی اس لحاظ سے ان کا ایک موقف بھی ٹی وی کے اوپر بھی آیا کہ ان اہل السنہ والشیعہ والاسماعیلیہ والعباضیہ مومنون و مسلمون و مومنون، ان کا یہ نظریہ بھی ان کا بنا کہ اہل سنت ہوں،
چاہے شیعہ ہوں، اسماعیلیہ ہوں یا عباسیہ فرقہ ہو. عباسیہ فرقہ وہ ہے کہ جو کہ کہا جاتا ہے خوارجی کی شاخ ہے. اب پتہ نہیں ان کے عقائد ویسے رہے یا نہیں، لیکن عمان، سلطنت عمان ہے، اس کی 70% آبادی عباسیہ فرقے سے ہی تعلق رکھتی ہے. کہا میرے لحاظ سے یہ سب مسلمان اور مومن ہیں، اور میں نے وہ بات کہی ہے جس کو کہنے کا بڑے بڑے افراد بھی جرت نہیں کر سکتے اس بات کو کہنے کی، ان کو مسلمان کہنے کی. آپ کو پتہ ہے کہ وہابی فرقہ اپنے علاوہ کسی کو مسلمان بھی نہیں سمجھتا ہے، تو اس فرقے سے تعلق رکھنے کے باوجود بھی شیخ صالح بن عواد المغامسی نے یہ جملے کہے کہ میں شیعوں کو بھی مسلمان سمجھتا ہوں. آیت اللہ سید شیخ محمد علی گرامی ہمارے علماء میں سے ہیں، زندہ حیات علماء میں سے ہیں. انہوں نے بھی باقاعدہ ان کی اپنی آفیشیل سائٹ کے اوپر بھی انہوں نے بھی یہ بات کہی کہ شیخ صالح آپ نے جس حقیقت کا اظہار کیا ہے، ہم مبارکباد آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ان حقیقتوں کا اظہار کیا ہے، اور کاش اور بھی افراد اہل بیت کے حق میں جو کہ ان کے خلاف جاتے ہیں وہ بھی اس حقیقت کا ادراک کر لیں. تو بہرحال اور انہوں نے کہا کہ خود آیت اللہ محمد علی گرامی نے یہ فرمایا، اپنی آفیشیل ویب سائٹ پہ بھی انہوں نے لکھا ہے، اس بات کو کہا ہے، پیغام جو ان کے شیخ صالح کے نام دیا ہے کہ میں خود بھی کئی مرتبہ بیمار ہوا ہوں، اہل بیت نے مجھے شفا عطا کی، اور ایک مرتبہ تو حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے مجھے شفا دی. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اور ملک آپ کے ملک سعودی عرب سے نہ جانے کتنے لوگ مشہد میں امام رضا علیہ السلام کے روضے پر آ کر شفا حاصل کرتے ہیں اور اپنی حاجات کو پاتے ہیں. اور اس آیت اللہ محمد علی گرامی نے ان کی جو آفیشیل ویب سائٹ ہے اس میں بھی صلوات بر محمد وعلی محمد کے نتیجے میں جو ان کو شفا ملی ہے شیخ صالح بن عواد المغامسی کو، اس پہ پوری تفصیل ان کی اس کے اوپر بھی موجود ہے. تو بہرحال یہ موجودہ زمانے میں یعنی خود وہابی عالم دین وہ ٹی وی پر آ کر کہہ رہا ہے کہ جو ہے دبئی ٹی وی سے بھی جو ہے ان کے جو ہے وہ پروگرام نشر ہوتے ہیں، سعودی ٹی وی سے بھی ہوتے ہیں، اور کہا کہ میں نے یہ پڑھا اور یہ کتنا بڑا معجزہ اس کے ساتھ ہوا. تو بہرحال یہ ہے کہ اور کتنے ہی قصے اگر آپ دیکھیں شفا یابی کے امراض سے، وہ آپ کے جیسے ابھی میں نے کہا کہ وہ جو 1,42,000 دفعہ بچوں کے لیے پڑھ کر روح شہزادہ علی اصغر کو ہدیہ کیا جائے. کتنے کینسر کے جو مریض، بلڈ کینسر کے مریض بچے تھے جنہوں نے اس پہ کیا، ان کی بیماریاں بھی اسی طرح سے غائب ہوئیں. تو کتنے قصے ہیں اس طرح سے جو کہ اس کے اوپر بھی موجود ہیں. وہی ڈاکومنٹ جو ہوتے ہیں، اب ظاہر ہے وہاں بھی فکریں ہو گئی، ہر چیز کو جو ہے نا شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، توجیہات پیش کرتے ہیں، اور لوگ ہمارے بھی اچھی خاصی پبلک جو ہے وہ وہابی الفکر کی ہوتی جا رہی ہے. آیت اللہ سید عبداللہ فاطمی نیا ابھی پچھلے سال ہی 16 مئی 2022 کو ان کا انتقال ہوا ہے. تو آیت اللہ شیخ سید عبداللہ فاطمی نیا یہ فرماتے تھے کہ امراض سے شفا یابی کے لیے بہت ہی مجرب ہے کہ گھر کے تمام افراد مریض کے پاس بیٹھ جائیں اور کثرت کے ساتھ جو ہے وہ صلوات بھیجیں. تو ہم نے نوٹ کیا ہے کہ اس طرح کرنے سے بہت جلدی امراض کا خاتمہ ہو جاتا ہے. تو بہرحال یہ علماء مستقل امراض کی شفا یابی کے لحاظ سے جو بتا رہے ہیں. شیخ آیت اللہ عباس حسینی کاشانی، آیت اللہ سید عباس حسینی کاشانی ہمارے بہت عظیم فقہا کے اندر سے گزرے ہیں، اور 2010 میں ان کا انتقال ہوا ہے، اور 18 سال کی عمر میں مجتہد ہو گئے تھے، 18 سال کی عمر میں. اور یہ بالکل آخری شاگرد آیت اللہ سید علی آقا قاضی کے سب سے آخری شاگرد شمار ہوتے ہیں جن کا 2010 میں انتقال ہوا ہے. یعنی سارے شاگرد اس سے پہلے انتقال کر گئے تھے، اور یہ بہت چھوٹی عمر میں ان کے درس کے اندر جاتے تھے. 3 سال ان کے درس میں رہے ہیں. بہت ہی چھوٹی، اتنی چھوٹی عمر تھی کہ لوگ کہتے تھے یار یہ بچہ جو ہے آیت اللہ علی آقا قاضی کے درس میں کیا کر رہا ہے. اور یہ ان کی جوانی کی تصویر ہے، لیکن یہ ان کے ساتھ بیٹھ کے تصویر نہیں ہے، 2 تصویروں کو ملایا گیا آپس میں، کیونکہ جب یہ آیت اللہ علی آقا قاضی کے درس میں جاتے تھے تو بہت کم عمر تھے. تو اور بہت ہی بڑے علماء میں جو ہے وہ ان کا شمار ہوتا ہے. تو خیر جوانی وغیرہ کے ایام کی تصویر ہے. آخری عمر میں کافی طویل عرصے کے لیے بیمار ہو گئے تھے. ابھی بیماری کی وجہ بھی میں آگے چل کر بتاتا ہوں. اور تقریباً 250 سے زیادہ تو کتابیں لکھی ہیں، جس میں سے بہت بڑی تعداد کتابوں کی اسی بیماری کے زمانے کی ہے. ہمارے ہاں تو کوئی بیمار پڑ جاتا ہے تو اپنی واجب نمازیں تک قضا کرنے لگتا ہے، اور انہوں نے بہت بڑی تعداد کے اندر کتابیں اسی بیماری کے عالم ہے کہ بستر سے اٹھ بھی نہیں پاتے تھے صحیح طرح سے، اور یہ اس انداز سے کتابیں بھی جو ہے وہ لکھا کرتے تھے. اور جب بھی ان کو ایوب العلماء کہا جاتا ہے اپنی بیماری، طویل بیماری کی وجہ سے.
ایوب العلماء، جب کتاب بھی لکھی گئی ہے در محضر ایوب العلماء، آیت اللہ مرشی نجفی نے ان کو ایوب العلماء کا خطاب دیا تھا، یعنی علماء کے حضرت ایوب، یعنی بیماری اتنی طویل ان کی ہوئی تھی کہ ان کو اس طرح سے کہا جانے لگا تھا۔ آیت اللہ بہجت جب ان کی عیادت کے لیے آتے تھے تو ان کو کہتے تھے السلام علیکہ یا ایوب العلماء، یعنی ان کو اس طرح سے کہا کرتے تھے۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ میں اس طور پہ بتا رہا ہوں کہ، اور ہمارے ہاں بھی مولانا علی رضا رضوی صاحب ایک دفعہ یہاں تشریف لائے تھے درس دینے کے لیے، تو اس میں ہمیں نیچے بتا رہے تھے کہ میں جہاں آیت اللہ عباس کاشانی جب حیات تھے میں ان سے ملنے گیا تھا، تو انہوں نے خود ان سے کہا تھا کہ میں اتنے طویل عرصے تک بستر سے ہل بھی نہیں پا رہا ہوں، لیکن آج تک ایک بھی حرف شکایت میری زبان پر جاری نہیں ہوا ہے۔ یعنی ایک تحدیث نعمت کے طور پہ بھی انسان جو ہے نا ایک چیز بتاتا ہے۔ تو آیت اللہ بہجت ایوب العلماء کہہ کے ان کو مخاطب کرتے تھے، اور آیت اللہ تقی مصباح یزدی کہتے تھے کہ دیکھیے جب بھی کوئی جو دکان میں جو کپڑے بیچنے والے ہوتے ہیں وہ کسی کپڑے کی صحیح فٹنگ بتانے چاہتے ہیں تو وہ مینیکوئنز جو رکھے ہوتے ہیں نا، وہ مجسمے ٹائپ کے جن کے اوپر وہ کپڑے چڑھا کے اس کی فٹنگ اور اس کو ذرا اس پر اسپاٹ لائٹس لگاتے ہیں کہ اس کی بہت ہی نمایاں اس کپڑے کی خصوصیات پتہ چلیں۔ تو کہا کہ اسلام کا بھی جو اس لحاظ سے جو بیوٹیفیکیشن اور اس کا کوئی نمونہ اگر دیکھنا ہے تو وہ آیت اللہ سید عباس حسینی کاشانی کو دیکھے۔ یعنی اسلام اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ جن شخصیت کے اندر منعکس نظر آتا ہے، یعنی کوئی مذاق بات نہیں، اتنے بڑے بڑے علماء یہ والی بات کہہ رہے ہیں۔ اور جب انتقال کیا تھا آیت اللہ عباس کاشانی نے تو آیت اللہ وحید خراسانی نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی تھی۔ ابھی 2 روز پہلے ہی آیت اللہ وحید خراسانی کی اہلیہ محترمہ کا بھی انتقال ہوا ہے۔ بہرحال ان کے لیے ایک صلوات بھیج دیجئے۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ تو یہ بیمار جو ہے ایک طویل عرصہ کیوں رہے؟ آیت اللہ عباس حسینی کاشانی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے پروردگار سے یہ بات کہی تھی۔ دیکھیے اب یہ جو بات میں بتانے والا ہوں یہ ضروری نہیں کہ ہم بھی اس قسم کے کوئی الفاظ کریں، جن کا جو اتنا بڑا مقام ہوتا ہے نا وہی اس قسم کی بات کر سکتے ہیں کہ پروردگار تو مجھ پر جتنی چاہے دنیا کی مصیبتیں ڈال دے، جتنی چاہے میں بیابان میں کوئی جنگلی درندے مجھ کو کھا جائیں، لیکن یہ میں سب چیزیں مجھے قبول ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس کے عوض مجھے رضایت حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام مل جائے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ مولا مجھ سے راضی و خوشنود ہو جائے چاہے کتنی ہی مصیبتیں مجھ پر تو ڈال دے۔ کہہ رہے ہیں بہرحال یہ کہ لگتا یہ ہے کہ بہرحال اس قسم کے الفاظ ہر ایک کو کے لیے مناسب بھی نہیں، جیسے علماء کہتے ہیں نا کہ وہ روایات وغیرہ کے اندر بھی یہ بات آتی ہے کہ حضرت یوسف نے کہا تھا کہ جو یہ ہے جیل خانہ یہ مجھے زیادہ پسند ہے اس بات کی بنسبت کی یہ عورتیں جس طرف مجھے بلا رہی، تو خود ہی اپنی زبان پہ کیوں لے کر آئے کہ یہ جیل خانہ مجھے زیادہ پسند ہے؟ مثلا کچھ اور بھی جملہ اس سے بہتر کہا جا سکتا ہے، تو بعض اوقات کوئی چیز زبان پہ جاری ہو جاتی ہے نا وہ ہو جاتی ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ پروردگار کتنی ہی مجھے پریشانیوں کے اندر تو ڈال دے، لیکن اس کے عوض میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے رضایت امیر المومنین، میں اس دنیا سے اس طور پر نہیں جانا چاہتا کہ اس بات کی گارنٹی لیے بغیر کہ مجھے امیر المومنین کی رضایت حاصل نہیں۔ تو بہرحال تو یہ آیت اللہ عباس حسینی کاشانی یہ فرماتے تھے امراض کی صحت یابی کے حوالے سے۔ وہ ٹھیک ہے اپنے لحاظ سے انہوں نے اسی بات کو پسند کیا ایک بڑے مقام کو لینے کے لیے، لیکن وہ کہتے تھے کہ ایک بات بہت مجرب ہے، اور یہ بات انہوں نے اپنی کتاب کشکول المخازن جو ان کی کتاب ہے اس کے اندر اس بات کو لکھا ہے کہ گھر کے افراد یا مومنین جو ہے وہ جمع ہوں اور یا گھر کے افراد ہی اس مریض کے لیے اپنے لیے 1000 دفعہ صلوات پڑھنے کا ایک عمل کریں، جس میں 500 تو اس کی بیماری کے جو پیریڈ ہے اس میں رکھیں اس کو، یعنی جب تک یہ بیمار ہے 500 دفعہ اس کو پڑھ لیں، چاہے کم زیادہ جلدی کر کے بھی اس کو کر سکتے ہیں، اور 500 ان 1000 میں سے 500 کو بچا لیں کہ اس کو ہم اس وقت پڑھیں گے جب یہ مکمل صحت یاب ہو جائے گا۔ تو کہا کہ بہت مجرب ہے یہ چیز کہ اس سے مریض جو ہے شفا یاب ہو جاتے ہیں۔ تو کشکول جو المخازن ہے اس کے اندر بھی انہوں نے اس بات کو لکھا ہے کہ مریضوں کی شفا یابی کے لحاظ سے اس عمل کو جو ہے وہ کیا جائے۔ تو بہرحال یہ بڑا ہی اہم اور ایک بڑا بہترین طریقہ کہ 1000 دفعہ ہر شخص اپنے ذمے 1000 لے لے صلوات کو، 500 تو ابھی جب مریض بیمار ہے اس وقت پڑھے، اور 500 کو بچا کے رکھ لیا جائے کہ اس کو میں اس وقت پڑھوں گا
کہ جب یہ مکمل شفا یابی سے ہمکنار ہو جائے گا، تو انشاءاللہ بہت ہی جلدی شفا یابی اس عمل کے نتیجے میں ملتی ہے۔ تو ختم 1000 صلوات یہ بڑا ایک مجرب عمل ہے مریضوں کے حوالے سے، یعنی 1000 دفعہ کا پڑھنا، اور ویسے بھی آپ نے اس سے پہلے سن ہی لیا کہ 1000 دفعہ پڑھے گا تو جو ہے وہ جنت میں اپنے مقام کو دیکھے بغیر اس دنیا سے نہیں جائے گا۔ اپنے لیے بھی بہت فائدہ ہے اور مریض کی صحت یابی کے لحاظ سے بھی 1000 کا عدد صلوات کا یہ بڑا مجرب ہے۔ اور جتنے بھی مریض آپ دیکھیں بیچارے ہاسپٹلس کے اندر ہیں، جب بھی انسان بیمار ہوتا ہے کتنی لاچارگی کے عالم میں ہوتا ہے، تو روزانہ جب بھی کبھی یاد آئے اللہم اشف کل مریض، اور پھر ایک صلوات اس لحاظ سے ان کے لیے پڑھ دی جائے جتنے بھی مریض ہیں، یا کم سے کم 3 صلوات روز جمعہ اگر پڑھ دی جائیں تمام دنیا کے جو مومنین جو جہاں کہیں بھی بیمار ہیں ان کی سلامتی کے لیے، ان کی صحت یابی کے لیے، تو انشاءاللہ آپ شریک ہو جائیں گے ان کی شفا یابی کے اندر بھی۔ اور ایک غائب جب دوسرے غائب کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ اس کو تو لازمی قبول کر لیتا ہے۔ تو بہرحال اس لحاظ سے اس کی بڑی اہمیت ہے کہ امراض کے لیے شفا یابی کی جائے۔ خود مریض کے لیے بھی مستحبات میں سے کہ جو افراد ہوں، ایک تو مریض عام طور پر دوسروں سے شفا یابی کے لیے کہہ رہے ہوتے ہیں، جبکہ روایت میں کہ خود مریض جو ہے مستجاب الدعوات ہوتا ہے، بلکہ لوگ دوسرے آ کر اپنے لیے دعا کروائیں مریض سے، تو مریض اپنے لیے بھی دعا کرے، دوسروں لوگوں کے لیے بھی دعا کرے، تو انشاءاللہ پروردگار اس کی دعاؤں کو قبول کرے گا۔ آیت اللہ محمد علی ناصری جب بیمار تھے تو ان کے لیے بھی ایران میں بہت لوگوں نے اس طرح سے کیمپین چلائی تھی، تو مریضوں کی اب بھی ہمارے ہاں بھی ٹرینڈ ہوتا جا رہا ہے مریضوں کی شفا یابی کے لیے، ویسے دعا کرنے کو کہتے ہیں لیکن صلوات کی ریکویسٹ جو ہے وہ کریں لوگوں سے کہ وہ صلوات پڑھیں مریضوں کی صحت یابی کے لیے۔ اور اگر جو ہے وہ بیماروں کی شفا یابی کے لیے اگر سورہ الحمد کے ساتھ صلوات بھی اگر پڑھی جائے، دونوں چیزیں اگر ہوں تو بہت ہی کیا ہی کہنا کہ سورہ الحمد ہمارے عام طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ سورہ الحمد صرف مرحوم کے لیے پڑھی جاتی ہے، اور سوچتے ہیں کہ شاید اگر زندہ کے لیے پڑھ دی گئی تو کہیں مری نہ جائے وہ، جبکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ سورہ الحمد کو سورہ اس لحاظ سے شفا بھی کہا جاتا ہے، اس کے ساتھ صلوات بھی پڑھی جائے تو بہت فائدہ مند ہے۔ یا شیخ کفمی نے اپنی کتاب مصباح میں جو ایک دعا لکھی ہے، یا منزل الشفاء و مذہب الداء صلی علی محمد وآلہ وانزل علیہ وجہ الشفا، تو یہ بھی ایک دعا ہے جو پڑھی جاتی ہے، اس کے اندر بھی درود آتا ہے، یہ بھی بہت مجرب ہے بیماروں کی صحت یابی کے لیے۔ اچھا اب دیکھیے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کسی معین شکل میں، ایک تو درود وہی ہے جو کہ ہم اللہم صلی علی محمد وآل محمد پڑھتے ہیں، اور کچھ جو ہیں ان کی معین شکلیں بھی ہیں، جیسے وعجل فرجہم کا اضافہ کرنا، یا اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا والا جو ہے درود فاطمیہ، اور اس طرح سے اور جو مختلف شکلیں ہیں، تو کبھی وہ معین شکلیں کچھ خاص موارد میں، جیسے صلوات زراب اصفہانی ہے مثلا، تو اس کے متعلق کہا جاتا ہے خاص، یعنی تھوڑی سی ذرا طویل صلوات ہے، آیت اللہ بہجت کی آفیشیل ویب سائٹ کے اوپر بھی ہے، اور اس کے اوپر بھی اگر آپ انٹرنیٹ پہ بھی جا کے صلوات زراب اصفہانی لکھیں گے تو پوری صلوات آ جائے گی، اور وہ اپنے تزکیہ نفس کے لیے وہ صلوات بہت مجرب ہے، ازدواج کے لیے بھی ہے، شادی اگر کسی کی نہ ہو رہی ہو تو اس میں بہت مجرب اس کو پایا گیا ہے، تو بہرحال یعنی معین شکل ہے اس کی، خاص الفاظ ہیں، جیسے ابھی آپ نے قبرستان میں جو پڑھی جانے والی دعا وہ صلوات دیکھی تھی تو اس کے کچھ خاص الفاظ تھے، تو وہ معین شکل کہلاتی ہے۔ یا معین عدد بھی ہوتا ہے، کبھی ہوتا ہے کہ 100 دفعہ پڑھا جائے، کبھی ہے کہ 1000 دفعہ پڑھا جائے، کبھی ابھی آپ نے سنا بچوں کے لیے 1,42,000 دفعہ کا، بڑوں کے لیے 72,000 دفعہ، اس طرح سے مختلف جو ہیں طریقہ کار، تو وہ کبھی معین عدد یا معین شکل کے اندر ہی پڑھنا اس کو ہوتا ہے، یہ خاص تعداد ہی کے اندر جو ہے وہ پڑھنا ہوتا ہے، جیسے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو مجھ پر جمعے کے دن 100 مرتبہ درود بھیجے گا، خدا اس کے 80 سال کے گناہوں کو بخش دے گا۔ تو یہاں پر 100 کا تذکرہ جو ہے وہ یہ آیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ والی چیز 100 کا عدد جو ہے اس میں ہے۔ یہ چھٹے امام فرماتے ہیں قیامت کے دن جب تمام اعمال مجسم ہو کر سامنے آئیں گے تو جمعے کا دن دلہن کی طرح سے سجا ہوا خوبصورت نظر آ رہا ہوگا، اور بہشت کے دروازے پہ کھڑا ہو کر جو لوگ جمعے کے دن کثرت سے درود پڑھتے ہوں گے ان کی شفاعت کرے گا۔ راوی نے پوچھا کتنی اور کس وقت پڑھا جائے؟ امام نے فرمایا 100 مرتبہ عصر کے وقت۔ تو 100 مرتبہ وقت عصر جو ہے اس کو اگر پڑھا جائے تو اچھا عصر کا وقت کون سا ہے؟ ویسے آیت اللہ سیستانی کے نزدیک تقریباً 1.5 گھنٹے بعد ظہر کے عصر کا وقت فضیلت جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، یعنی مثلا اگر
آج کل یا کسی بھی وقت چلیں، جیسے 1 بجے کا اگر وقت ہم رکھ لیتے ہیں تو اس سے 1.5 گھنٹے بعد یعنی 2:30 بجے شروع ہو جائے گا. 12:30 بجے اگر وقت ہو رہا ہے تو 2 بجے جو ہے وہ عصر کا وقت فضیلت شروع ہو جائے گا. تو بہرحال 100 مرتبہ عصر کے وقت امام نے یہ فرمایا. اور 5ویں امام یہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک جمعے کے دن محمد و آل محمد پر درود بھیجنے سے بہتر کوئی عبادت ہی نہیں جمعے کے دن. تو جمعے کے دن بڑی خصوصیت ہے درود بھیجنے کی. اس دن تو آپ نے ابھی سنا کہ 1000 دفعہ کا عدد بھی جو ہے وہ بھی پورا کیا جائے. تو کبھی خاص صیغے میں اور خاص شکل کے اندر اس کو جو پڑھنا مطلوب ہوتا ہے تو آپ وہ اسی شکل میں اس کو پڑھیں. جیسے ابھی آپ نے سنا صلوات زراب اصفہانی یا قبرستان والی جو صلوات ہے. اور کبھی کبھی خاص عدد جو ہے وہ مقصود ہوتا ہے. مثلا روایت میں ہے کہ جمعے کی شب یعنی شب جمعہ کم سے کم 100 مرتبہ انسان درود پڑھے اور جس قدر زیادہ ہو سکے پڑھے. امام صادق فرماتے ہیں کہ شب جمعہ میں محمد و آل محمد پر درود بھیجنے سے 1000 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے, 1000 گناہ محو ہوتے ہیں اور 1000 درجات بلند ہو جاتے ہیں. تو جمعے کے لحاظ سے بھی ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد, اور شب جمعہ کے لحاظ سے بھی ہے. اور شیخ طوسی فرماتے ہیں کہ جمعرات کے دن محمد و آل محمد پر 1000 مرتبہ درود بھیجنا یہ مستحب ہے. بہتر ہے اس طرح سے اس درود کو پڑھا جائے, اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم واہلک عدوہم من الجن والانس من الاولین والآخرین. تو بہرحال یہ خاص طرح کی جو درود ہیں ان میں عبارت بھی الگ ان کی ہوتی ہے, اس کو اسی انداز سے پڑھیں تو وہی فوائد جو ہیں آپ کو ملیں گے. درود میں ویسے تو کثرت جتنا بھی زیادہ پڑھ سکیں ہو سکے, لیکن آیت اللہ بہجت فرماتے تھے کہ اگر کبھی کثرت اتنی مطلوب نہیں ہے لیکن آپ بہت توجہ اور اخلاص کے ساتھ ایک دفعہ بھی اگر درود پڑھ رہے ہیں تو اصل میں کیفیت بھی مطلوب ہے. تو وہ فرماتے تھے اگر کثرت کی طرف بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا گھبرا جاتے ہیں, بھائی کون 1000 دفعہ پڑھے ہو یہ تو بہت بڑا ٹاسک دے دیا. کوئی بات نہیں, ایک دفعہ پڑھ لو, 3 دفعہ پڑھ لو, یعنی جتنی تمہاری ہمتیں اور طاقتیں ہیں اتنی دفعہ پڑھ لو. لیکن یہ کہ بہرحال کیفیت کے ساتھ پڑھو, دل لگا کے پڑھو, اخلاص کے ساتھ پڑھو, متوجہ ہو کر پڑھو, اس کی اہمیت کو جانتے ہوئے پڑھو. تو یہ یہاں پر کیفیت مطلوب ہے, کمیت اتنی مطلوب نہیں. اچھا, پچھلی دفعہ بھی آیا تھا کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. جب یہ ہم پڑھتے ہیں نا تو اصل میں اگر دیکھا جائے تو درود و آل محمد پہ ختم ہو گیا ہے, لیکن وعجل فرجہم کا جب اضافہ ہوتا ہے تو اس وقت یہ 2 دعاؤں میں تبدیل ہو جاتا ہے. ایک تو یہی دعا جو ہم نے اللہم صلی علی محمد و آل محمد, یہ ایک دعا کمپلیٹ تھی. وعجل فرجہم یہ دوسری دعا ہے جو اس کے ساتھ ہے. تو اس میں ثواب اور فائدہ بینیفٹ اور بہت زیادہ. ابھی جو میں نے صاحب مکیال المکارم کا نام لیا تھا تو انہوں نے اس کے اندر تقریباً 72 یا 75 فوائد کا تذکرہ کیا ہے جو امام زمانہ کے اوپر صلوات بھیجنے سے یا ان کے لیے دعا کرنے سے حاصل ہوتے ہیں. تو جب واجل فرجہم آپ کہتے ہیں, دیکھا جائے امام زمانہ علیہ السلام کی ظہور کے لیے دعا ہم کر رہے ہیں تو پوری لسٹ ہے پوری ان فوائد کی جو انہوں نے لکھی. اور ہم نے ایک امام زمانہ علیہ السلام کے معرفت امام زمانہ کے نام سے مدرسے کا کتابچہ, اس میں وہ پورے 70-72 میں سے اہم ترین جو فوائد ہیں وہ ان کی بھی لسٹ پوری دی ہے. تو بہرحال جب یہ پڑھتے ہیں تو اور زیادہ بینیفٹ آپ کو حاصل ہو جاتے ہیں واجل فرجہم کے ساتھ. دیکھیے صلوات تو ہم نے اس سے پہلے کہا یہ ایک ایسی چیز ہے جسے لازمی قبول ہونا, یہ ہمیشہ اخلاصی کے ساتھ ہوتی ہے, تو اس کی عدم قبولیت کا انشاءاللہ بالکل کوئی امکان ہی نہیں ہے. یہ جبھی دعاؤں کے ساتھ اس کو پڑھا جاتا ہے. اور قیامت کے روز صلوات مجسم ہو جائے گی, جتنے بھی ہمارے نیک اعمال ہیں وہ بھی مجسم ہو جائیں گے. اور آپ نے اس سے پہلے بھی کہ قیامت کے دن بھی قبر میں بھی وہ اس کو مونس کے طور پہ رہے گی. پچھلے دفعہ کی نشست میں ہم نے بیان کیا تھا, اور اس کو وحشت نہیں ہوگی. قیامت کے دن ایک نور بن کے آئے گی, جبکہ 500 سال کی مسافت سے اس کا نور چل رہا ہوگا صلوات کا. تو جو پل صراط ہے وہاں پر بھی یہ نور بن کر آئے گی, کیونکہ پل صراط کے اوپر بھی ہے کہ بے تحاشا تاریکی وہاں پر ہوگی. تو تاریکی کو دور کرنے کے لیے سوچیں اتنی زیادہ روشنی کہ 500 سال کی مسافت سے صلوات کی جو کا نور جو ہے وہ ظاہر ہو رہا ہوگا. تو بہرحال قیامت کے دن بھی یہ اس لحاظ سے مجسم ہو جائے گی. ایک سوال یہ کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ بھی اپنی نمازوں میں خود پر درود پڑھتے تھے؟ تو جواب ہے کہ جی ہاں, رسول اللہ بھی اپنی نمازوں کے اندر یہی درود پڑھتے تھے جو ہم آپ لوگ پڑھتے ہیں. تو اس میں الگ سے نہیں کہ ہمیں حکم ہے اور رسول اللہ نے اس عبادت کو انجام نہیں دیتے تھے, وہ بھی کیونکہ یہ تعبدن بھی ہے, یعنی اللہ نے حکم دیا ہے تو رسول اللہ بھی اس کے اوپر عامل تھے. ایک سوال یہ ان سے بھی پوچھا گیا آیت اللہ ناصر مکارم سے
کہ حوقلہ زیادہ بہتر ہے یا درود پڑھنا زیادہ بہتر ہے، یعنی لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ زیادہ بہتر ہے یا درود پڑھنا؟ تو انہوں نے کہا کہ اور سبھی مراجع کا یہ ہے کہ دونوں ہی اپنی اپنی جگہ پہ اہمیت کے حامل ہیں، اس میں کوئی ایک کو دوسرے کے اوپر فضیلت کرنا یہ نہیں ہے، بلکہ دونوں ہی اپنی جگہ پر، یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک کو فضیلت قرار دے کے دوسرے کو چھوڑ دیں، دونوں کے اذکار کا اپنی جگہ جو ہے وہ فائدہ ہے۔ اسی طریقے سے صلوات خاصہ بھی ہیں، جیسے صلوات خاصہ حضرت امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اور اسی طریقے سے تمام معصومین کے لیے کچھ الگ الگ خاص صلواتیں بھی ہیں، وہ بھی آپ کو مفاتی اور مختلف کتابوں کے اندر مل جائیں گی، لیکن یہ صلوات خاصہ امام علی رضا یہ خاص طور پر روایات کے اندر ہی آیا ہے ائمہ سے کہ اس مخصوص صلوات کو امام رضا کے خاص طور پر روضے میں جب جائیں وہاں پر پڑھیں ان کی قبر کے پاس، یا الگ سے دور رہتے بھی بہرحال پڑھی جا سکتی ہے، لیکن کچھ خاص صلواتیں کچھ مخصوص الفاظ کے ساتھ الگ الگ معصومین کے لیے بھی آئی ہیں، تو ان کو بھی جب بھی موقع ملے خاص صلواتوں کو بھی پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح سے ایک صلوات خواجہ نصیر الدین طوسی ہے جس کے الگ الفاظ ہیں۔ آیت اللہ آپ کو پتہ ہے کہ خواجہ نصیر الدین طوسی مختلف علوم اور عملیات کے سلسلے کے بڑے ماہر عالم گزرے ہیں ہمارے، تو وہ بھی اس طرح سے ان کی خاص صلوات ہے جو کتابوں کے اندر لکھی ہے۔ البتہ اس کی سند کے متعلق کیونکہ علماء نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ مستحب یا دعائیں اور اذکار وغیرہ جو ہیں ان کی اسناد کی بحث میں اتنا نہیں جاتے، تو سند کو البتہ یہ انہوں نے خواجہ نصیر الدین طوسی نے ذکر نہیں کیا، لیکن ان کی صلوات خواجہ نصیر الدین طوسی کو بھی جو اس انداز سے پڑھا جا سکتا ہے۔ اور مختلف علماء کے جو چیزیں ہیں کہ جناب جیسے آیت اللہ عبد الکریم کشمیری فرماتے تھے کہ حاجات دنیا اور آخرت کی برابری کے لیے 3 چیزوں کی وہ نصیحت کرتے تھے، ایک تو ذکر استغفار زیادہ پڑھنا، ذکر صلوات اور صدقہ دینا۔ وہ فرماتے تھے یہ 3 چیزوں کی جائیں تو اس سے دنیا کی بھی ساری مشکلات حل ہوتی ہیں، آخرت کی بھی ساری مشکلات حل ہوتی ہیں۔ اور یہ بھی فرماتے تھے کہ حاجتوں کی برابری کے لیے خاص طور پر اگر کسی کو گھر خریدنا ہے، گھر کا نہیں ہے کسی کے پاس وسائل، یا مثلا گاڑی کے وسائل نہیں ہے، رزق وغیرہ کی تنگی ہے اس کو، تو پھر وہ فرماتے تھے سورہ یاسین پڑھ کر اس کا ثواب امام تقی جواد علیہ السلام کو ہدیہ کیا جائے، اور اس کے ساتھ ایک صلوات بھی ان کو ہدیہ کی جائے۔ تو ہم نے دیکھا ہے وہ فرماتے تھے کہ یہ اس سے ان کو یہ جو چیزیں ہیں، مثلا کسی کے پاس سواری نہیں ہے، کسی کے پاس گھر نہیں ہے، یا مثلا رزق کی تنگی ہے، تو ان سب کی تنگیوں اور پریشانیوں کو ہم نے دور ہوتے دیکھا ہے۔ سورہ یاسین پڑھ کر اس کا ثواب امام تقی جواد کو ہدیہ کرنا، اور جیسے میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ حوقلہ کے ذکر کے اندر 14 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم جو اس کے اعداد ہیں امام محمد تقی جواد کے اعداد کے برابر، تو وہ جب اگر پڑھا جائے تو ابھی میں نے یعنی پچھلے چند دنوں ہی کے اندر میں نے کچھ ایسی حاجات کے لیے خصوصی طور پر پڑھا، اور وہ یعنی اسی دن وہ حاجات جو ہیں پوری، یعنی وہ اپنا میرا ذاتی پرسنل ایکسپیرینس ہے۔ تو امام محمد تقی کے لحاظ سے یہ ایک سورہ یاسین کا بھی ہے، اور اس کے ساتھ صلوات کے ساتھ ان کو ہدیہ کیا جائے تو انشاءاللہ بہت ہی زیادہ مجرب ہے یہ عمل۔ اور درود ابراہیم کے متعلق تو پچھلی دفعہ آ بھی گیا تھا، تو بہرحال یہ بھی ہمارے برادران اہل سنت بھی پڑھتے ہیں، اور اس کا شروع ہی ایسا ہوتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، پھر کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وغیرہ۔ تو وہ تو درود جو اصل یعنی وہ ہے وہ تو آ ہی گیا اس میں، پھر اس کے بعد اس میں مزید ایڈیشن بھی ہے تو اس کو بھی پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور ایک خاص خصوصیت کے ساتھ ایک موقع کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بھی تم سونے کا ارادہ کرو تو 10 مرتبہ مجھ پر اور میرے اہل بیت پر درود بھیج دیا کرو، اگر تم نے ایسا کیا تو گویا ایسا ہی ہے جیسے 1000 دینار صدقہ دیا ہو، 1000 دینار صدقہ۔ تو بہرحال یہ سونے سے پہلے بھی انسان اپنے اس میں رکھے کچھ، سونے سے پہلے ابھی ہمارا ایک نشست ہماری ایک اور گفتگو آئے گی، وہ بھی کم سے کم 2 یا 3 نشستوں پر ہوگی، وہ بھی آپ حیران ہوں گے کہ اس کے لیے اتنی نیند سے متعلق فقہی احکام بھی، اور نیند سے متعلق جتنے بھی اور اسلام کے احکام ہیں اس موضوع پر، یعنی انسان واقعی اگر دیکھے تو اپنی زندگی کا 1/3 حصہ وہ سو کر گزارتا ہے، تو کتنی اہمیت ہے ان کو کیوں ایسا ضائع ہونے دیں کہ بس سو کے 8 گھنٹے ہم ایسے لیٹے ہوئے ہیں کہ ہمیں کسی تو اس کو بھی پروڈکٹیو کیسے بنائے، تو اس موضوع پہ انشاءاللہ آئے گا۔ تو وہ درود اس میں یہ ہے کہ سونے سے پہلے درود بھیج کر اگر سوئے 10 مرتبہ تو اتنا زیادہ صدقہ دینے کا اس کو ثواب ملتا ہے۔ کچھ خاص دن ہے جیسے روز غدیر ہے،
اس میں جو ہے الگ سے حکم چھٹے امام نے دیا ہے کہ اس دن کثرت سے صلوات بھیجی جائے. اور اسی طریقے سے ماہ رمضان میں رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو مجھ پر درود بھیجے گا قیامت کے دن اس کے اعمال کا پلڑا اگر ہلکا بھی ہوگا تو اللہ اس کے نیک اعمال کے پلڑے کو بھاری کر دے گا. تو رمضان میں اس کی بہت زیادہ اس لحاظ سے تاکید ہے. اور یہ بھی امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے اللہم صلی علی محمد کہ ذکر خدا کرو، موت کو یاد رکھو، تلاوت قرآن کرو اور نبی پر درود کثرت سے بھیجو، کیونکہ رسول خدا پر درود 10 نیکیوں کے برابر ہے. تو یہ مستقل انسان کو چاہیے. اور پھر یہ بھی کہا گیا ہے کہ دعاؤں کی قبولیت کا باعث بھی اور اعمال کے پاکیزہ ہونے کا باعث بھی ہے. یعنی ہمارے اعمال پاکیزہ ہو جاتے. کتنے ایسے ہیں ہمارے ریاکاریوں کی نیتیں آ جاتی ہیں، دنیا دکھاوے کی نیتیں آ جاتی ہیں، شہرت کی نیت آ جاتی ہے، اور فساد نیت جو ہے بہت ساری آ جاتی ہیں. تو وہ سب اعمال بھی پاکیزہ تر ہوتے چلے جاتے ہیں. ہمارے اعمال سارے غیر الہی اس میں سے نیتیں نکل جاتی ہیں درود پڑھنے کی وجہ سے. اور دعائیں تو ہماری قبول ہوتی ہیں، ورنہ دعائیں جو ہیں وہ آسمان کے وہاں جو پردے ہیں حجابات میں چھپی رہتی ہیں اور وہ بلند ہی نہیں ہو پاتی کہ اللہ ان کو قبول کرے. تو بہرحال درود ساتھ میں ہونا چاہیے. رحمت خدا درود پڑھنے سے جو ہے شامل حال ہو جاتی ہے، انسان مختلف اس سے بچا رہتا ہے. اور وہ جو ہم نے پچھلی دفعہ بھی ذکر کیا تھا کہ اس عالم الست میں جو وعدہ ہم نے کیا تھا اس کی ہم تجدید جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں اس سے، کہ جو ہم اللہ سے وعدہ کر کے آئے تھے. ایک بحث ہے کہ کیا رسول اللہ قبر میں درود سنتے ہیں؟ تو وہ تو ابھی آپ نے سنا بھی ہمارا کہ ہمارے برادران اہل سنت کے ہاں سماع موتا کی ایک بہت بحث ہے ان کے بریلوی اور دیوبندی افراد کے اندر. اور اگر آپ انٹرنیٹ پہ بھی دیکھیں تو بے شمار آپ کو جو ہے نا ان کے مباحثے اور مناظرے نظر آتے ہیں کہ پیغمبر جو ہے نا سنتے ہیں جو ہے آوازیں، یا مردہ اشخاص جو ہیں ہماری بات سنتے ہیں یا نہیں. تو ان کی بڑی ویسی بحثیں. تو پیغمبر ظاہر ہے روایات میں بھی آئے کہ جو قبر کے قریب پہنچتا ہے میں براہ راست سنتا ہوں، ورنہ فرشتہ مجھ تک، یعنی ایسا نہیں کہ پیغمبر فرشتے کے کوئی محتاج ہے، نہیں، بلکہ پیغمبر کا اکرام ہے کہ فرشتہ ان کو لا کر خبر دے، جو سلسائل اور فطرس وغیرہ کا جو بھی آپ نے اس سے پہلے سنا. اور جو آپ دیکھیں جو پھول ہوتے ہیں ان کی کڑواہٹ ویسے ہوتی ہے، منہ میں لے کے آپ چبائیں کڑوا آپ کو لگے گا، لیکن انہی سے جو ہے وہ شہد کی مکھی جو ہے وہ بناتی ہے. اور شاید میٹھا کیسے ہوتا ہے؟ ایک دن پیغمبر اکرم اور امیر المومنین کھجور کے درختوں کے درمیان موجود تھے کہ ایک شہد کی مکھی نے آپ حضرات کو دعوت کے غرض سے شہد کا پتہ بتایا جہاں سے امیر المومنین شہد لے آئے. رسول اللہ نے شہد کی مکھی سے پوچھا تمہاری غذا تو پھول کے شگوفے سے کڑوی ہوتی ہے، پس کس طرح وہ کڑواہٹ شہد میں بدلتی ہے؟ شہد کی مکھی نے جواب دیا شہد میں مٹھاس آپ اور آپ کے آل کے مقدس ذکر سے، کیونکہ جب بھی ہم شگوفے سے استفادہ کرتے ہیں تو اس وقت ہم پر الہام ہوتا ہے کہ آپ پر 3 مرتبہ درود بھیجیں. جب ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد تو اس درود کی برکت سے ہمارا شہد میٹھا ہو جاتا ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو عالم تکوین میں بھی اس طرح سے درود جو ہے اپنے کام دکھا رہا ہوتا ہے. اور پیغمبر یہ بھی فرماتے تھے جو شخص کہہ دے کہ خداوندہ تو حضرت محمد و آل محمد پر درود نازل فرما تو خدا اسے 72 شہیدوں کا ثواب عطا فرماتا ہے اور وہ گناہوں سے اس طرح سے الگ ہو جاتا ہے جیسے آج ہی اس کی ماں نے اسے جنم دیا ہو. کس قدر فضائل ہیں درود کے کہ عقلیں جو ہیں اس سے حیران ہیں. اور مستحب ہے مفاتیح الجنان میں شب جمعہ کے اعمال میں آیا کہ جمعرات کی اثر سے روز جمعہ کے آخر تک محمد و آل محمد پر زیادہ درود بھیجو. امام صادق فرماتے ہیں جمعرات کی اثر کو ملائکہ آسمان سے اترتے ہیں، ان کے ہاتھ میں سونے کا قلم اور چاندی کا کاغذ ہوتا ہے، اس میں ملائکہ جمعرات کی اثر سے روز جمعہ کے آخر تک محمد و آل محمد علیہ السلام پر بھیجے ہوئے درود کے سوا اور کچھ درج نہیں کرتے مستقل. تو یہ کتنی روایات ایسی آئی ہیں کہ ایک عجیب و غریب ایک روحانی دنیا کے اندر انسان جو ہے وہ پرواز کرتا ہے ان روایات کو سننے کے بعد. اور ایک مخصوص درود جو پیغمبر نے فرمایا جو ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد پڑھے تو اللہ اس کے منہ سے ایک سبز پرندہ پیدا کرتا ہے جس کے پروں میں یاقوت اور مروارید جڑے ہوئے ہوتے ہیں. اس کی آواز شہد جیسی شیریں ہوتی ہے. اللہ کی طرف سے اس پرندے کو ٹھہرنے کا حکم ملتا ہے. وہ پرندہ عرض کرتا ہے بار الہ میں اس وقت ٹھہر سکوں گا جب میرا کہنے والا بخشا جائے گا، جبکہ تو نے اب تک اس کی گناہ معاف نہیں کی. اللہ فرمائے گا میں نے اس کے تمام گناہ معاف کر دیے، تو ٹھہر جا. پھر اللہ کی طرف سے اس پرندے کو 70 زبانیں ملتی ہیں جس سے وہ قیامت تک اس شخص کے لیے استغفار کرتا رہے گا اور وہی پرندہ جنت میں اس کا رہنما بنے گا. اللہم صلی علی محمد.
تو بس یہاں پر آج ہماری 5ویں اور آخری گفتگو اختتام پذیر ہوئی. اس میں بہت سے مطالب ایسے آپ نے دیکھا کہ جو اہم تھے وہ رہ گئے تھے، تو دل نہیں چاہا کہ اتنی جلدی اس کو ختم کر دیا جائے، لیکن ابھی تک ایسا نہیں کہ درود کے فضائل ختم ہو گئے اور بس ہم نے سارے بیان کر دیے ہوں. ابھی بھی بہت کچھ اس میں باقی ہے، لیکن ظاہر ہے دیگر اہم جو باتیں ہیں اور اسلامی احکام ہے وہ بھی آپ کی خدمت میں بیان کرنے ہیں. لیکن کم سے کم اس 5 نشستوں کو سننے کے بعد اتنی تبدیلی ضرور آ جانی چاہیے کہ روزانہ ایک تسبیح صلوات کی اپنی زندگی کا ہدف بنائیں اور روز جمعہ 1000 دفعہ. تو بس یہ ہماری ان تمام 5 نشستوں کا حاصل ہو جائے گا، اور اس سارے فوائد، اور وہ ابھی آپ نے سنا ہر نماز کے بعد بھی 10 دفعہ صلوات پڑھنا کہ پیغمبر کے بہت ہی نزدیک کے پیغمبر اسے دیکھ سکیں گے، وہ ان کو دیکھ سکے گا. اور سونے سے پہلے تو اس طرح سے اگر درود کو ڈیوائیڈ کر لیا جائے تو زندگیوں میں آسانیاں ہی آسانیاں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کو نصیب ہوتی چلی جائیں گی. تو انشاءاللہ اگلی نشست میں کسی اور موضوع پر گفتگو اپنی شروع کریں گے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. درود بھیجیے محمد.